اس سورت کو ام القرآن کہتے ہیں اور اس حدیث مبارک کو ام السنہ کہتے ہیں۔ وقت کم ہے، کم وقت میں سورت اور حدیث مبارک کی تشریح مکمل نہیں ہوگی۔ آج میں سورت پر بات کروں گا اور ابھی دو بیان باقی ہیں، پھر اس پہ حدیث پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سورت ام القرآن ہے اور حدیث ام السنہ ہے۔ ام کا معنی عربی زبان میں جس طرح نہ آتا ہے اسی طرح عربی زبان میں خلاصہ بھی آتا ہے اور اسی طرح عربی زبان میں اثر اور بنیاد بھی آتا ہے۔ تو ام القرآن کا معنی ہے پورے قرآن کا خلاصہ، ام السنہ کا معنی ہے سنت یعنی پورے دین کا خلاصہ۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور حدیث جبرائیل تمام احادیث کا خلاصہ ہے۔ چونکہ خلاصہ کو ام کہتے ہیں اس لیے سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے اور حدیث جبریل ام السنہ ہے۔ تو یہ جناب کو درجے لیں گے پٹما سورہ فاتحہ کا ام القرآن رو پڑھے یا حدیث ہوگا ام السنہ رو پڑھے یا ام حدیث کا می کے لوگ کیا ان کے نوٹا حدیث خوشی ہو معافی دے جنہیں پٹما بیان دے نوٹا بیان خوشی میں اور جنو ام القرآن رو پڑھے سورہ نے پتہ بھی جنوٹی نے شیلے نے کیا معافی پارے نو جانے لگایا میں آپ نوٹا بیان کا خوشی دے رہے ہری بیان کا خوشی جنو سبھی رو کے کیا ہو معافی دے اور جنو یہ قرآنیت نے حدیث جو یہ جنو کے کیا معافی پارے۔ سورۃ الفاتحہ ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جتنے مضامین اللہ رب العزت نے الف لام میم سے لے کے والناس تک تفصیلاً بیان فرمائے ہیں، وہ سارے مضامین سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ مشکل کام نہیں ہے، مرد عورت پڑھا لکھا پڑھ ہر بندہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ یاد کر سکتا ہے۔ پورے قرآن کریم کے 6 مضامین ہیں، اچھی طرح سمجھیں کتنے مضامین ہیں؟ 6۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ کتنے مضامین ہو گئے؟ 6۔ آپ اس سبق کو درس کو سبق سمجھ کر سنیں اور آپ اس کو یاد رکھیں۔ قرآن کریم میں مکمل مضامین 6 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام اور نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ یہ قرآن جانو میں فہما قرآن یہ تعالیٰ لکھے قرآن یہ اچھو لکھے سورہ فاتحہ رہا مضمون عالم شوق بارے
اری قرآن سورہ فاتحہ رے مبارے مضمون چھپ سلو تھا قرآن اساگانے اسوفی شیشی دنیا آلو میں دھنے بیٹھے ہیں آلو مٹو چھونگی رو ٹیپیا تھارے جو آئے مماؤ اور جنو ٹینے ہو جا رہے تیاہا تفکا تیاہ سے ضرور ہے تیارو کتے نام بیٹی رہتے ہیں یا مماؤ اور جنو تیوبیا بیٹے پرماؤ تو یہ سورہ رے مضمون کا اچاؤ یا گا چھنکو کھیتے پرماؤ تو کا توفید دنیا کا رسالت توفید سورہ اللہ شمع دکھے دوارے سے جاؤ دنیا کا دبا نبی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کا جنور سے کو لائی ڈالا تفمان کا میں رہ جاؤ تدیا کا قیامت دبا سے لکھے لا میں رہ جاؤ احکامات مدوگا جنوروں کو پیجا چھلی اللہ شمع دکھے چھامت حالے سے رہ جاؤ صدف یہ سما کا جنوروں نے قرآن جانو یا لکھا دنیا نے ستھما کا قرآن جانو یا لمکا دنیا سنے اچھے چھوچے نے اللہ شمع دکھے فویدی تھارے سورا کے بارے تری چھوچے سلام یہ چلو شیبیا بارا کے بارے پورے قرآن کریم میں مضامین 6 نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ الحمد سے لے کر الناس تک اللہ رب العزت نے ان کو تفصیل بیان فرمایا اور سورۃ الفاتحہ میں ان تمام مضامین کو اجمالاً بیان فرمایا۔ اس کی خلاصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ توحید کو بیان کیا، مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے احکام کو بیان کیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت کو اور ماننے والوں کو بیان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان کیا۔ تو جو 6 مضامین پورے قرآن میں تفصیل سے بیان فرمائے وہی 6 مضامین سورۃ فاتحہ میں اختصار سے بیان فرمائے۔ اس لیے سورۃ فاتحہ قرآن کہتے ہیں کہ قرآن کے تمام مضامین کا خلاصہ مجھے میں قرآن جنب یا سیما اللہ شمع دکھے کا اللہ کا لکھ سوری سورہ فاتحہ کا سورہ ناس سوری اللہ شمع دکھے کا کبونا اچھے چھوئے تفسیر نے اللہ شمع دکھے کا جے تمہیں کھوپیا تھا پھیدے بری اچھے چھو اللہ شمع دکھے کا سورہ فاتحہ رہے ہوئے اللہ کا اکنک تجھے اٹھو چھو کی روٹی بیا تھا پھیدے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی آیت اور نبائی اللہ شمع دکھے دوارے کسی جن پتہ کرو اللہ کا ہمیں خلاف دے ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین کا قیامت میں پتہ بھی اللہ شمع دکھے گا ہمیں خلاف دے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے وہ اللہ شمع دکھے گا انہیں چھے لوزو اتھے مقبوبیہ خلاف دے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اتھے اللہ شمع دکھے گا اللہ دنیا چھے لکھا دنیا کو انجا طرف دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لمکہ نے دنیا کو انجا طرف دے نظر نہیں آتا اب ٹھیک ہے عورتوں کا تو مسئلہ ہے کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے مرد کو دیکھے کے لیے دیکھنا چاہیے عورتوں کو پیر کو نہ دیکھنے پر سواب ملتا ہے اور مردوں کو پیر کو دیکھنے پر سواب ملتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ عورتیں پیر نہ دیکھیں تو سواب ملتا ہے، پیر کو دیکھے تو گناہ ملتا ہے اور مرد پیر کو دیکھے تو سواب، اس لیے ان کے لیے اہتمام کرے گا نہ دیکھے اور ان کے لیے اہتمام کرے گا دیکھتے۔ چلیے آپ بات ایک بہت ساری باتیں میں نے عرض کرنی ہے، ایک میرا یہ ترجمے کا بھی خیال نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں ترجمہ نے کہا کہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، بہت سارے ایسے بات ہے کہ جو اردو جانتے نہیں، کسی لیے ترجمہ آپ کو ضرورت ہے اور بات لوگوں کو کہانی پڑتی ہے، بات سمجھانی پڑتی ہے۔ آپ اسپیکر کے لیے بند نہیں کر سکتے، اسپیکر کا اچھا نہیں سمجھ ان کو سمجھ رہے ہیں، ان کو بند کرے آواز بند کرو، اسپیکر والا بیٹھا ہوا ہے
ایک کو بند کریں اور ساؤنڈ کو تیز کریں. ساؤنڈ اور چیز ہوتی ہے، ایک اور چیز ہوتی ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں ایک کو بند کرو اور ساؤنڈ بند کرتے ہیں. ایک اور سر میں چل رہا ہوتا ہے تو آواز میں دبے ہوتی ہے. جب آواز دوبارہ ہوتی ہے تو اس میں سامنے کے بعد سمجھ نہیں آتی. اس لیے جب بھی بیان سنیں اور بیان کریں ایک کو بند کرا دیں اور ساؤنڈ تیز کرتے ہیں تو اس میں بات آپ حضرات کو سمجھ آئے گی. سمجھ آنا شروع ہو گئی. میں بتا ہی رہا تھا کہ اللہ پاک نے جو 6 مضامین پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے وہ 6 مضامین سورۃ الفاتحہ میں اختصار کے ساتھ بیان فرمائے. وقت نہیں ہے میں ایک ایک مضمون پہ تفصیل سے 6 دن اسی پہ لگے رہتے ہیں 6 مضمون ہی بیان کرتے رہتے ہیں. میں صرف خلاصہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور دوبارہ آنا ہوا تو ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. صرف تھوڑی تھوڑی باتیں آپ ساتھ سمجھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ پاک نے توحید کو بیان فرمایا. مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام کو بیان فرمایا. صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کا بیان فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کا بیان فرمایا. ایک نکتہ تو یہ سمجھیں کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے ان میں فرق کیا ہے. جب بات ماننے والوں کی ہے تو لفظ ایک فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اور جو نہ ماننے والے تھے ان کے لیے لفظ 2 لائے مغضوب علیہم ولا الضالین 2 لفظ لائے. نکتہ سمجھیں، ماننے والوں کے لیے ایک لفظ لائے صراط الذین انعمت علیہم اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ لائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب اور ضال کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں ماننے والوں کی ایک ہی قسم ہے کہ وہ اعتماد کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں، اور نہ ماننے والوں کی دنیا میں 2 قسمیں ہیں. بعض لوگ اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ان کے پاس جہالت ہے، علم نہیں ہے، اور بعض اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ان کے پاس محبت نہیں ہے بلکہ بغض ہے. تو نہ ماننے کی 2 وجہ ہیں. نمبر 1 جہالت اور نمبر 2 بغض، کینہ، حسد، 2 چیزیں ہیں. تو بعض لوگ جہالت کی وجہ سے نہیں مانتے کہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے اس وجہ سے نہیں مانتے، اور بعض لوگوں کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتا. تو جو بندہ جہالت کی وجہ سے نہ مانے اسے ضال کہتے ہیں، اور جو ضد کی وجہ سے نہ مانے اسے مغضوب فرماتے ہیں. اللہ پاک نے دونوں کا تذکرہ فرما دیا کہ نہ ماننا کبھی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے اور نہ ماننا کبھی ضد کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جن میں جہالت نہ ہو علم آ جائے اور ضد ختم ہو کے محبت آ جائے اللہ اس کو ماننے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے ماننے والوں کے لفظ 1 لائے ہیں اور نہ ماننے والوں کے لفظ 2 لائے ہیں. جی میں سیاست کنی ہمیں شیراگا اُنا دی سورارے ماں اچھے چھوچے والا شیرت کی تیمیا سارے سو اسو ماں اللہ یہ ہمیں کو ناگان دنیا نے اللہ یہ ہمیں کو کسان دنیا سے اوسو نسل جاؤں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ماں اللہ شیرت کے اری اوسو نسل جاؤں کو بیا سارے اور لکھانے اوسو میاگا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اری اوسو جاؤں بیورے خاجرو اوسو دزو جاؤں میں بیورے لمکھانے اوسو جاؤں بیورے خاجرو اوسو نسو جاؤں بیورے ایٹھے ماں اللہ شیرت دیکھیں گا افتامہ بے لینے تے پینیایا اٹھے نال اری پینیایا کا مالے سوچی اللہ کو لکھانے او گوری گا جاؤ اللہ کو لکھانے او گوری اللہ کو ماں یونچی آگو بیرو لکھانے او گوری پھیدے اللہ کو میوں جیرے کو گوری جارو اوسو نسو کوئے وان اری اوسو نسو دے وان اللہ کو لمک آیا رہے اچھاؤں نکو جاؤں دلوگا لمک آ جائے نکوگا جہادت تو پورے کنیا میرے کنیا مشیلو اللہ کو لمک آنے کو گوری پھیدے اری کو گوری کو قرآن کا برسول ہے وَلَضَّالِّينُ سُلَانِ لما دنیا اتینیا میں دنیا تھوڑی لگاؤں میں نہ اوسو نسو آ جارو اللہ شکر دیکھیں کو لمک آنا گا وکر اللہ مکھانے سے تروٹ ہے ماں اپس رہے یا نیوشی رہے تروٹ ہے ماں یا نیوشی رہے تروٹ ہے ماں منالو ونڈوزی دیشی رہے اری منالو ونڈوزی شیرے تو جاؤ اری کو بڑے گا اللہ کو لے مکھانا اری اوسو کو جرو غیر مقصوب لوگ پورے
Ari also Nasushi, Ari also Nasuga, the Ajaunako Che Kamiro Lamakan. ایک ایک آیت پہ میں تھوڑی چھوٹی بات عرض کرتا ہوں، تھوڑی چھوٹی مختصر. نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین. اس میں سمجھیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ یہ اللہ کا نام ہے اور رب یہ اللہ کی صفت ہے. الحمدللہ رب العالمین میں اللہ یہ نام ہے اور رب اللہ کی صفت ہے. اللہ رب العزت کی صفات بہت بے شمار ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کا آغاز فرمایا ہے تو اپنی صفت رب لائے، صفت رب سے شروع کیا ہے، اور جب قرآن کریم کو ختم فرمایا ہے تو بھی صفت رب لائے. قل اعوذ برب الناس. قرآن کریم کا آغاز بھی صفت رب سے ہے، قرآن کریم کا اختتام بھی صفت رب پر ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے جو بندوں سے سوال کیا وہ بھی صفت رب سے کیا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور دنیا میں بھی جب بندہ جوانی میں بلوغ کے بعد اللہ کو رب مانتا ہے تو اس کا تذکرہ نفس ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں اس پر اترتی ہیں جو ربنا اللہ کہتا ہے. اور موت کے بعد قبر میں بھی فرشتے پوچھتے ہیں من ربوں کا، من الہ کا نہیں، من ربوں کا. عالم ارواح میں الست بربکم، عالم دنیا میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور عالم برزخ میں من ربوں کا. تو عالم ارواح میں بھی رب کی بات کی ہے، عالم دنیا میں بھی رب کی بات کی ہے، عالم برزخ میں بھی رب کی بات فرمائی گئی. قرآن کریم کا آغاز بھی رب سے ہے، قرآن کے اختتام بھی رب پر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک ان کی طرح کر رہا ہوں، بڑی تھوڑی تھوڑی بات. اس کی وجہ یہ ہے صفت رب اللہ کی وہ صفت ہے جو تمام صفات کو جامع ہے. صفت رب اللہ کی وہ صفت ہے جو تمام صفات کو جامع ہے. کیوں؟ رب کا معنی ہے آہستہ آہستہ تربیت کرتے ہوئے ناقص کو کامل بنانے والا. ترجمہ سمجھیں، رب کا معنی کیا ہے؟ آہستہ آہستہ تربیت کرتے ہوئے ناقص کو کامل بنانے والا، اسے رب کہتے ہیں. اور رب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو علیم. اگر علیم نہ ہو تو رب بنے گا کیسے؟ رب ہوتا ہی وہ ہے جو قدیر ہو. قدرت نہ ہو تربیت کرے گا کیسے؟ رب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ودود ہو، محبت نہ ہو تربیت کرے گا کیسے؟ رب ہوتا ہی وہ ہے جو رؤوف ہو، شفقت نہ ہو تو تربیت کرے گا کیسے؟ رب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اگر یہ تربیت کے بعد اچھے کام کرے تو جزا دے سکے. رب ہوتا ہی وہ ہے اگر اچھے کام نہ کرے تو اس کو سزا دے سکے. اب جو اللہ کی ساری صفتیں ہیں وہ لفظ رب کے اندر آتی ہیں، اس لیے اللہ نے ساری صفات کی بجائے ایک صفت ذکر فرمائی جسے رب کہتے ہیں، اور یہ تمام صفات کو جمع کر لیں. اللہ قرآن الحمدللہ رب العالمین اللہ سورہ اللہ شنت کی ہے بنگو روئے نامے کتلو رب سورہ کا اللہ شنت کی ہے تو یہ چھین کو پوچورے نامہ ہوئی تیدنا پھر بارے اری نامہ ہوئی تیدنا کا رب سورہ سلو نے اللہ شنت کی ہے قرآن کو اصابیو کی رو قرآن یہ اصو بولے قل اعوذ برب الناس رب نے بے قرآن یہ سلو کو اصو تاتی انہیں لگوں میں جنور ریگی لوگا جی کو میاں کی او روئیں یہ لوگا ماروں گا اللہ شرح دیکھیں گا جنور کو میرے جو الستو پیرو دیکھو گاہ شمیہ کا منو ربی آلوں یہ رب فندیشیں منو کو کیوزو پیوٹھونے شی مہو پولا لو میرے گا لے جنور ری آلوں گا اللہ رب چھتے جاؤ اری لوگوں گا لے پیوگے دلو لوگا جی کو یولا بیرو نوبائی مالے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ادی لوکا جی مالے اللہ شنت کے وہ جنوروں کا رب لوگے جنوروں کا میرا پوچھو نہیں رہے یہ وہ پائک کرو نہیں رہے تونی لگاؤں میں جنوروں عالم قبر لوکا یا وابین نوبائی مالے برزق لوکا یا وابین نوبائی مالے اللہ شنت کے جنوروں کو بامیما مر رب تو می رب دولے لومیما رب سراغا دی صفت دی چھے دی نامہ ہوئی دیدنا لکھنا دی پینشنگا پر تو ٹھیمان میاں میازا دو صفاتی آلو نوتوگا اچھو موے زیدھارے تو ٹھیمان آلو پانی اللہ شرح دیکھیں گا علی
Allah ga tiro mudo ashe qadir swanai do mudo ashe ghafur Allah shima takenga alunge maghfiratu ni chata be bire ashe hudud Allah shima takenga chikke do mudo ashe asashire Allah ye nama achawi de danare alun nafsule jisalone ma ajom we ne de wede Quran ye asa bole jisalone sa de Quran ye asone jisalone be souzi de nafsule adibe ga bale suchi aya wittu de ku ko te te le phie phie le chi aw tu ko pyu pyo taung ne ashin ko rab ko khor hai दूसरी वजह जो इससे भी ज़्यादा अहम है वो ये कुरान करीम का असल मकसद ये है कि बंदा अपने अल्लाह की बंदगी करे। अल्लाह पाक सिर्फ वो लाए हैं जो बंदे को हया पर उभारती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तुम्हारा रब है। अगर तुम अल्लाह की मानते हो, अल्लाह पर एहसान नहीं करते, वो तुम्हारा रब है, वो तुम्हारा रब है। मालिक अपने मजदूर से कहता है अगर तू काम करता है तो मेरे ऊपर एहसान नहीं करता, मैं महीने बाद तुझे तनख्वाह देता हूँ। बाप कहता है अगर बेटा तूने मेरी बात मानी है तो एहसान नहीं किया, मैंने बचपन में पढ़ाया है, तुझे मुलाजमत दिलाई है, तुझे कारोबार दिया है, मेरे पैसे पर तू खाता है, तूने कोई एहसान मेरे ऊपर नहीं किया। तो जिस तरह मालिक अपने नौकर को, बाप अपने बेटे को, बड़ा अपने छोटे को कहता है शर्म और हया दिलाने के लिए, अल्लाह फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखो इस पूरे कुरान के जो तुमने अहकाम पर अमल करना है, तुमने हमारे ऊपर एहसान नहीं करना, हम तुम्हारे रब हैं। जब आदमी रब ज़हन में अल्लाह को समझता है तो फिर अल्लाह की बात माननी बहुत आसान हो जाती है। तो चूँकि कुरान करीम है इंसान को अमली ज़िंदगी पर बरंगेख्ता और उभारने के लिए, इसलिए अल्लाह ऐसे सिर्फ चलाए हैं अगर बंदे में कुछ हया और कुछ शर्म मौजूद हो तो इबादत करने में आसानी पैदा होती है कि हम अल्लाह की जो इबादत करते हैं तो अल्लाह पर एहसान नहीं करते, बल्कि अल्लाह रब हैं। अल्लाह कुछ भी हमें न दे, इतना काफ़ी है कि हमारे रब हैं, और रब की ये करम की खिदमत ये करें या इबादत करें, ये रब पर एहसान नहीं है बल्कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह हमारी तरबियत फरमाते हैं। जी में मिया के यहाँ से आई हमें शीरागा जनों ने आलम अल्लाह शिवा देखेंगे खावे को गए जा रहे अल्लाह की इबादत तो जा रहे सो जनों का अल्लाह को मा जेसु क्यों ने रहा वे नहीं ने मा हो अल्लाह को जेसु क्यों रहा वो अम्मा नो अल्लाह शिवा देखेगा जनों को जेसु क्यों रहा ओ मैं दे ताऊं कले वो आएगा दी छीनी थी अया अल्लाह शिवा देखेगा छीनी ने अरे छीनी ये अब अल्लाह शिवा देखेंगे जनों का जेसु तीटा दे ने अल्लाह को रब लो यूं छी बीमा जनों का खावे को गए क्यों रे उनका सोचा बाजूर है दुनिया का मिमी है चेचों को दूंगा चेचों का मिमी तके वो तू तीटा दे सुरा तीटा दा तके ये अमी नागा ने सुरा का चेचों का तके वो चेचों क्यों ने रामो अम्मा नो तके ना तू को तलाजा ले पे है तू को ठमेले पे है तू ये दो अच्छे दी आलम को खीजी रे सुरो और तू ये वटिया जी रे मिमी तके वो तू चेचों तीटा या उन्हें लगो मैं तार दिया होगा अभी अमी को नागा ने सुने अभी बोमा जेसु क्यों ने रामो अभी ये जेसु यारे को तीटा बिरो अभी का नेगा चाउंदा बेरे पिजाते बेरे ए मत मेले बेरे लो आदमी आपको केरे बेरे बेरे अरे बोमा ताफित का अभी को अला अभी जगह ना होने सो अभी को जेसु क्यों ने रामो उन्हें लगो मैं जरूर भी आलू का लेवे अल्लाह शिवत के हमें लो ना करने सुरा अल्लाह शिवत के वो खावे को गए रहे सुरा अल्लाह शिवत के वो जेसु क्यों ने रामो अल्लाह शिवत के का जरूर बोमा अल्लाह हो गए दे ताऊं ये कले वो आएगा लोले ले मिशी अया राय को बेका छीने ने बोमा जरूर का जेसु तीटा ने फिर है अरा जाओ रब सूरह सलम ने साबी जी फिर है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने आपसे कहा था ना कि वक्त बहुत थोड़ा है और मैं बड़ी थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल आलमीन जमा है आलम की, आलम कहते हैं जहान को। हमारे लिए 4 जहान हैं बुनियादी। नंबर 1 आलम अरवाह, नंबर 2 आलम दुनिया, नंबर 3 आलम बरज़ख और नंबर 4 आलम आखिरत। नंबर 1 आलम अरवाह, नंबर 2 आलम दुनिया, नंबर 3 आलम बरज़ख और नंबर 4 आलम आखिरत। आलम अरवाह जब रूहें थी और जिस्म नहीं थे, आलम दुनिया जब जिस्म भी है और रूहें भी हैं, और आलम बरज़ख के जिसमें जिस्म का पता भी नहीं चलता और रूह का भी नहीं चलता, और जिस्म कोई बंदा मानता है रूह को मानता है सिर्फ गैब की वजह से। आलम आखिरत जिसमें जिस्म भी होगा और रूह भी होगी। तो बुनियादी तौर पर इंसान के एतबार से आलम 4 है, आलम अरवाह,
عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں، عالم ارواح کا احکام بالکل الگ ہے، اس میں صرف توحید کا اقرار ہے، الست بربکم۔ عالم دنیا میں عقائد بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں، اور عالم برزخ جو قبر کی زندگی ہے اس میں سوال اور جواب جسم سے بھی ہے اور روح سے بھی ہے، اور اگر جواب ٹھیک ہوں گے تو ثواب جسم اور روح دونوں کو ہوگا، اگر سوال غلط ہو گئے تو عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوگا۔ کیسے ہوگا اس پر میں بات نہیں کر رہا، اس پر پورا وقت چاہیے، میں پوری بحث کرتا کہ برزخ میں عذاب کیسے ہوتا ہے، برزخ کی حقیقت کیا ہے، آدمی برزخ کہتے کسے ہیں، ہم جس قبر میں میت کو چھوڑ کر آتے ہیں اس میں عذاب و ثواب کیسے ہوتا ہے، انشاءاللہ وقت ہوا تو اس پہ کریں گے بات انشاءاللہ۔ آگے عالم آخرت، عالم آخرت کا معنی آخری عالم، تو عالم ارواح کا معنی روحیں ہیں، جسم نہیں، عالم ارواح کہتے ہیں۔ اس دنیا کو عالم دنیا کہتے ہیں دو وجہ سے، علماء تو سمجھتے ہیں یہ اس لیے کہ دنیا جنوبن سے ہے، جنوبن کا معنی ہوتا ہے قریب، یہ عالم قریب ہے اور اگلا بعد میں ہے، اس لیے اس کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ یا عالم دنیا دوسری عالم دنیا کہتے ہیں، دنیا دناعت سے ہے، جس کا معنی ہے خست، گھٹیا پر، یہ جو یہ گھٹیا اور آخرت اعلیٰ ہے، اس لیے اس کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ عالم برزخ کا معنی ہوتا ہے برزخ، پردہ ہوتا وہاں سب کچھ ہے لیکن پردے میں ہوتا ہے اور بندے کو سمجھ نہیں آتا، اس لیے میں اس پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں عالم برزخ کی۔ نمبر 4 عالم آخرت، آخرت کا معنی ہوتا ہے بعد والا، جو کہ یہ پہلے ہے وہ بعد میں ہے، اس لیے اس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ رب العالمین اللہ شرط کے سچا والا قوم فزینو دو اشیکی دے سو عالم کا لیمیوشی نے تو عالم ارواح لوکا جی کو جنور دے میاو لاگے کا روح سر ونگے لوکا کو جنور کھتانگے بھی اری ما روح ویشی کے دے جنور یہ کھانا بشی کے اری جنور دی لوکا جی کو یاو لا بھی نو بائی ما جرو جنور یہ کھانا کو لیشی دے روح لیشی دے دیا دی شی سے توانو شی عالم برزخ تو پورے عالم برزخ ما جرو روح لے مشی نویرو جنورو یا کھنڈا لے مشی اری نو بائی ماما عالم آخرت ما جرو باتو یا ملے سوچی جنور روح لیشی میں جنورو یا کھنڈا لیشی میں اری ارہ لے کشی میں ارہ دنیا سرا کا عالم ارواح سرا اری ماغا باما کنیا چھتی مشی گئے اللہ جنورو دنیا لوکا جی کو یاو لا بیرے نو بائی ماما دیما اللہ جنورو یا کنیا چھے الوزو موما جنورو دواجہ مکی دے اور دنیا سورا باو قولے سورا دنوب ان کا نیورو سنتے لارے سلو میرے دنیا سورا pero دنوب انہی اڈے بیگا نمیو یارے نمیو آرو امتا نیر امتا رو یہ اچھے ٹو راؤنے کالا کو جنورو پیادانے را دنوب ان سے اڈے بیگا نو اڈے بیگا تو فساحت تو کھورے امتا ما بیٹا وہ میرے آخرت نے شیلائنو شی امتا وہ میرے اور دی عالم جی یہ دوکا جی لیک کو جنرو پیدا مجھے دے اور عالم برزخ کا جاؤ مجھنو ننے سی چی اسے بھی دے بیا دو مکھے بات عالم برزخ کو تھوڑا سا سمجھے، برزخ کا معنی پردہ، یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوتا لوگ فتنے کا رد سنتے نہیں ہیں، جب فتنہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کا علاج کرتے ہیں تو علاج ہوتا نہیں، جب تک فتنہ پیدا نہ ہو تو اس کا علاج نہیں کرتے، اور جب فتنہ آ جائے تو پھر علاج کی کوشش کرتے ہیں، علاج ہوتا نہیں، اس لیے فتنے کی آمد سے پہلے فتنے کا علاج کیا کریں تاکہ تم باہر سے آ کر فتنہ ڈالنے کی کوشش کرے تو ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ برزخ کا معنی ہے پردہ، موت کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہو اس کے لیے نیند کو سمجھو، اگر نیند سمجھ آئے تو موت کے بعد کی زندگی سمجھ آتی ہے، اگر نیند سمجھ آ جائے تو موت کے بعد کی زندگی سمجھ آتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند پر موت کا لفظ بولا ہے، نیند پر موت کا لفظ بولا ہے، جب رات سونے لگتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہم بسمی کا اموت، مرنے لگے ہیں یا سونے لگے ہیں بتاؤ، دعا میں پھر اموت ہو کیوں کہتے ہو، کا نام ہوگا سونے لگے کہتے ہیں اموت ہو، حالانکہ سونے لگے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما
اللہ کی کہنا چاہیے الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا، اللہ رات آپ نے سلایا تھا، آپ نے جگا دیا، لیکن کہتے ہیں رات آپ نے مارا تھا، صبح آپ نے زندہ کر دی۔ کی بات سمجھ آ رہی؟ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت، نیند پر موت کا لفظ بولا ہے۔ بات سمجھ، جس طرح نیند پر موت کا لفظ بولا ہے، اسی طرح موت پر نیند کا لفظ بھی بولا ہے۔ اسی طرح نیند پر موت پر نیند کا لفظ بھی بولا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، میں پہلے لفظ بتانے لگا ہوں کہ نیند، موت پر نیند کا لفظ کہاں لکھا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اسے سوال کرتے ہیں، من ربک کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ یہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ حدیث میں فیونادی منادی من السماء، پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے افرشوا لہ من الجنہ، جس کو جنت کا بچھونا دو، البسوا لہ من الجنہ، جس کو جنت کا لباس دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، یہ لفظ سمجھ، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، آدمی یہاں رہتا ہے، جنت وہاں رہتی ہے، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس آدمی اور جنت کے درمیان جو دروازہ ہے وہ دروازہ کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، یہ آدمی جنت میں نہیں آتا، جنت نیچے نہیں آتی، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوا اس کی قبر میں آتی۔ پھر فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس، کیا کہتا ہے؟ نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات بلند سو۔ یہ سو جا یا مر جا؟ قبر سونے کی جگہ ہے یا مرنے کی جگہ ہے؟ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ نم، سو جا۔ تو جس طرح رات سونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم بسمک اموت، حالانکہ سونے لگے کہتے ہیں اموت، قبر میں مویا ہے کہتے ہیں نم، سو جا۔ تو جس طرح نیند پر موت کا لفظ آیا ہے، اسی طرح موت پر نیند کا لفظ بھی آیا ہے۔ برزخ ne padabi, alami barzakh ne padabi, neneli jojine, ere barzakh ye ribe muyinga pardaru yale, akwe mashige chini, aro fitna suraga belu yamule se, fitna malade isme lugat mati, balwa ma mati, fitna yaula roma be, jatana bola roma be, lai biro abaluk ne suraga lai bi philai shale. اور یہ فتنہ کرو لابوشی اری فتنہ لاما سرو جنوا جو بیرو کمیارو ٹننا گیا اری فتنہ بالس نشی سیائی ابیو بیا جنورو ڈبیرے بامیشی لے سرو دی حدیث کوری نے بامیشی جارے سروشی دی تیجین کو بانے بیو ٹھارے سروشی ایسے چھین وہ تیجین لوگ جنورو دو آریہ جنورو شریعت یارو کا جنورو وہ جھوٹا رٹویا ہے اما سوجا بانو جنورو کا بنواؤزو نیاما ایک سوشی اللہم بسمک اموت و احیا سوکی ایک اللہ نامرو نے جنورو ایک بانے بسمک اموت سر امانو تیرے رو بیورا اموت جنو تی بانے نبرا منے ایا کارو شیرے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیک النشور۔ یہ ایک حدیث تو دعا کو پڑھے اری دو آرے والے اللہ شفیع دیکھیں گا ایسے چھین کو تیجی لوگ جو ڈال تھوڑی لوگوں میں ٹپے ماں نو ٹپے ماں باتوی آلے سوشی نو ٹپے ماں تیجی کو ایسے چھین لوگ توں کی اٹھا رہا لے دوئی آلے ما قبر رہے روپیوں کا یو بابی سروشی ہے حدیث کو رہی ہے روشنی ماں حدیث کو رہی ہے جنورو گھٹی بیا تھارے کو ماں باتوی آلے سروشی حدیث کو رہے ماں لارے قبر رہے یو بابی اللہ شنت دیکھیں گا فرشتہ کہوں گے نبا اردو کرو میلے میں من ربو قطعی ہے شیگا بسولے مادین قطعی ہے دادناگا آلے نبیرو ملذی بوئی صافیکم تمام میں جی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندر کرو میرے کھاما شیف ماں والو شیف
اللہ شیوہ دیکھے گا بامیشی گلیس مشی تو کو دی جنت کا دی بیرو یو ساولارے اللہ اکھینے کھین بیلائے جنت یہ اوے سارے تو کو ویسے بیلائے جنت یہ دگاری پھر بیلائے ایماغرو عالم برزخ مابے نفگا جنت کا دی بیرو لیڈی جنت کا جنت مومیت اللہ امتا موئی چاہنے جنت نیلانی اری ناو با اللہ شیوہ دیکھے گا دی کو بھوگو یکونا اکھیم مانے کو بھوگو میلے میں نم کناو ماتیل عروس میگلا اونیا با دروزان ہے دروزمیا بلو جینجین چھانجانے ایک دلے جینجین چھانجانے ایک دو سوچو پیولے میں ایچے با سروشیں یا دینیا ما ایک دی جینگو ایک چھیلو ادونگی اٹھا رہا دوئی آگے ارو دینیا ما سیائی ابا ہمیشی رسوئے ایک داغو تیرے رو بیود ہوئے تیرا گولے ایک دیرو بیورا ارا دی حدیث توری ریما جنہوں نے لیلہ بیرو پیشیا ریلو میں جاگا میں صرف یہ اس پہ دلائل پیش کر رہا تھا کہ اگر موت کے بعد کی زندگی سمجھنی ہے تو نیند سمجھو، نیند سمجھ آئے گی تو موت کے بعد زندگی سمجھ آئے گی، اگر نیند سمجھنا ہے تو موت کے بعد زندگی سمجھ آ نہیں سکتی۔ چلے ایک میں چھوٹا سا نقطہ پیش کرتا ہوں۔ فرشتہ پوچھتے ہیں ہمارا رب تیرا رب کون ہے، من نبی تیرا نبی کون ہے، من دین تیرا دین کیا ہے، یہ جواب دیتا ہے ربی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری علیہ السلام۔ پھر فرشتہ اسی کہتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ ایک نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، فرشتہ اتنا کہہ دیتا نم سو جا، یہ دلہن کی بات کیوں کی ہے؟ میں لطیفے نہیں سنا تھا، میرا ہنسانا مزاج ہی نہیں ہے، آپ نے مجھے بہت کم سنا ہے، میں ہنسانے والا مولوی نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلہن کی طرح سو جا، نبوت کے الفاظ ہیں، میرے آپ کے تو نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مبارک کے بغیر حکمت کی ہوتا ہی نہیں ہے، اتنا فرماتے نم سو جا، یہ کیوں فرمایا کہ نومت العروس دلہن کی طرح سو جا؟ یہ نومت علماء سمجھتے ہیں فالتن کا وزن ہے، اور فالتن کے معنوں میں آتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، یہ کیوں فرمایا؟ میں ایک مرتبہ بیان میں کورس میں سبق پڑھا رہا تھا تو مجھے ایک طالب علم نے چڑ دی کہ استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے۔ مسئلہ ہے، میں کو ہنسانے کے لیے بات کر رہا ہوں، مسئلہ پوچھا کیا پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ میں ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کبھی تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم گناہوں کے ماحول میں جیتے ہیں، بے حیائی کے ماحول میں رہتے ہیں، جنسیت کے ماحول میں رہتے ہیں، شہوت کے ماحول میں رہتے ہیں، گناہوں کی آلودگی میں بستے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہم اس ماحول میں سمجھتے ہیں تو اس کو کیسے سمجھائیں؟ میری اچھی طرح یہ بات سمجھ، جب ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں رسول اللہ فرمایا حب الیہ من الدنیا ثلاث، تین چیزوں کی محبت خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ نمبر ایک اللہ کے نبی کی خوشبو، عورت اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں۔ جب خوشبو کی بات کرے تعجب نہیں ہوتا، عورت کی بات کرے تو بندہ تعجب سے دیکھتا ہے رسول اللہ نے کیسے فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اور ماحول میں بات کرتے ہیں، رسول اللہ اور ماحول میں بات فرماتے ہیں۔ جس نگاہ سے پیغمبر نے بات فرمائی ہے، جس زاویے سے حضور نے فرمایا، وہ زاویہ تو ہمارے دماغ میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں عورت کا خاص مفہوم ہے، اس مفہوم سے ہٹ کر ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرافت، حیا اور عفت کے پیکر ہے، نبی جو بات فرمائیں تو جب تک حضور کی بات نہ سمجھیں یہ حدیث سمجھ آ سکتی ہی نہیں۔ اچھی طرح بات سمجھیں آدمی، میں اگر آپ سے کہتا ہوں میں دیکھو پاکستان سے آیا ہوں، مجھے بیٹی بہت یاد آ رہی ہے، تو آپ کو تعجب تو نہیں ہوگا؟ کیوں؟ بیٹی ہے، باپ کو بیٹی یاد آتی ہے، پوری کائنات ایک انسانی کی عورتیں حضور کی کیا لگتی ہے؟ جی بیٹی، تو بیٹی کا باپ کے دل میں پیار آنا کوئی عجیب بات ہے؟ بالکل سوچ بدلتی ہے جب پوری تشریح نہ کریں اور آدمی کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں میرے دل میں عورت کی محبت ہے، کیونکہ ہم محبت کا معنی اور سمجھتے ہیں، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ کان کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور نے کیسے بات فرما دی تھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، مرد طاقتور ہے، عورت کمزور ہے، اور کمزور پر آدمی شفقت کرتا ہے،
اور یہ اس دور کی بات ہے جب عورتوں کو زندہ ترگور کیا جاتا تھا، مخلوق کا لامساس کا معاشرہ تھا، لوگ اس کو گھٹی اور گندی نگاہوں سے دیکھتے تھے، سب سے معاشرے کا گندا فرد عورت شمار ہوتی تھی۔ اس دور میں رسول فرمایا کہ میرے دل میں خدا نے اس کی شفقت ڈالی ہے، اگر یہ کمزوروں کی شفقت نبی کے دل میں نہ آتی، اس کے قدموں میں جنت کے فیصلے کون کرتا؟ اب دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کس زاویے سے بات فرما رہے ہیں اور ہم اس ماحول میں رہتے ہیں کس زاویے سے بات کو سمجھتے ہیں۔ تو اپنی اصلاح کرانی چاہیے نا، اپنا تزکیہ کرانا چاہیے، اپنی آنکھ کو صاف کرنا چاہیے، اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے۔ نبوت کے الفاظ میں تعجب تو ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا تعجب ختم ہو۔ ویسے جب اپنی بات کریں تو بندے کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حکمت اور بلاغت اور وسعت سے خالی نہیں ہے۔ اتنا فرماتے نم سو جا، کیا فرمایا نم کنو میں تیرا روز دلہن کی طرح سو جا۔ یہ دلہن کا لفظ صاف سن رہا ہے، وہ تو میں نے ویسے آپ سے سمجھایا کہ مجھے طالب علم میں چل دی کہ استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سوتی۔ بہت ساری باتیں بندے کو بہت عرصے بعد سمجھ آتی ہیں۔ ہم جب بچپن میں تھے، ہمارے گاؤں میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی، وہ شادی کے موقع پر رو پڑتی تو ہم سمجھتے مکار ہے، دیکھو ایسے آنسو بہ رہی ہے، مگر ماشاء اللہ یہ خوشی کا دن ہے، رونے کا دن تھوڑا ہی، ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے شادی کا مانا خوشی ہے۔ لیکن جب بیٹیوں کے باپ ہوئے ہیں اب پتہ چلا ہے کہ لڑکی کیوں روتی ہے۔ اس وقت ہی سمجھ آتی، اب سمجھ آتی ہے، میری بات سمجھ، اب سمجھ آتی ہے کیوں روتی ہے۔ مجھے اپنا یاد ہے، میری بیٹی کا نکاح کی رخصتی کی اور میں اتنا رویا کہ مجھ سے گھر سے بیٹی باہر بھیجی نہیں جا رہی تھی۔ اچھا رخصتی پر رونا نہیں آیا، جب میں اپنی بیٹی کی منگنی کی تو میں رو پڑا، اور منگنی دوسرے شہر میں نہیں، اپنے گاؤں میں، اس محلے سے دوسرے محلے میں۔ صرف میں بیوی کو گھر بتانے کے لیے گیا کہ فلاں بندے آیا تو میں نے بیٹی کا ہاں کیا اور میں اپنی زبان سے ہاں نہ کیسوں کو رونا شروع ہو گیا۔ یہ میری کیفیت ہے جسے لوگ پتھر دیر سمجھتے ہیں۔ اچھا بتاؤ، تو جو بیٹی ہمیشہ کے لیے باپ کو چھوڑ دیا وہ روئے گی نہیں؟ جو ہمیشہ ماں کو چھوڑتی ہے وہ روئے گی نہیں؟ آپ تو خوش ہوتے ہیں، آپ کے گھر بندہ آیا ہے، وہ خوش ہے، اس نے گھر چھوڑا ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے کہا کہ ہمیشہ کے لیے گھر سے نکل جاؤ، بیٹے کو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں بہت ساری باتیں بہت دیر بعد سمجھ جاتی ہیں، جلدی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس مجھے طالب علم نے تعجب سے پوچھا دلہن پہلی رات سوتی بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں سوتی ہے۔ فرشتہ کہتے ہیں ربک من نبیک ما دینک، یہ کہتے ہیں ربی اللہ نبی محمد دینی علیہ السلام، اپنا کام پورا ہو گیا، نام اب سو جا۔ میرے سوال کا جواب سمجھ آ گیا آپ کو؟ کام پورا ہو گیا، جو تیرے ذمہ کام تھا تُو نے کر دیا، اب سو جا، اب سکون سے سو۔ یہ تو میں نے اس کے سوال کا جواب دیا ہے تاکہ حدیث سمجھ آئے۔ یہ جواب نہیں دیں گے تو رسول اللہ کے کلام پر اعتراض پیدا ہوگا۔ اگر یہ اعتراض اس کو ہم نے صاف نہ کیا، کوئی اور بندہ حدیث پر اعتراض کرے گا اور آپ سے حدیث کا انکار کرا دے گا۔ اگر ان اعتراضات کا ہم صفائی نہیں دیں گے اور ہم اس کریں گے، لوگ محسوس کریں گے، عورتیں محسوس کریں گی، بندے کیا کہیں گے، ہماری یہ نشر منکر حدیث ہو جائے گی۔ یہ اعتراض جب منکر حدیث کرے گا، وہی پہلی رات دلہن سوتی ہے، حضور فرماتے ہیں سو جا، آپ کو حدیث پر شک ہوگا یا نہیں؟ شک ہوگا، تو جب جواب دیں گے اب شک ہوگا، اب نہیں ہوگا، کیوں؟ ہم نے جواب دے دیا۔ دلہن سوتی ہے، ایک کب سوتا ہے؟ میں نے پوچھتا تھا رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، جواب دیتا ہے، اپنی کام سب مکمل کیا، اس کا کہتے ہیں اب سو جا۔ بالکل اسی طرح جو دلہن کے ذمہ کام ہے اس کے بعد سوتی ہے۔ اب جب پورا آپ جواب دیں گے اور اس پہ جھجک سے کام نہ لیں، آپ جھجک سے کام لیں گے، آپ کی اولاد منکر حدیث ہو کر جہنم میں جائے گی۔ ایسے موقع پر شرمانا کفر کو جنم دیتا ہے۔ ہر موقع پر یہ حجاب سے کام نہیں لیتے، مسائل کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ جب تک آپ کھول کر مسائل بیان نہیں کریں گے امت کفر کے اندر چلی جائے گی۔ سمجھائیں گے مطلب چلے اب سمجھ آ گئی بات؟ کیا انکار حدیث کا بہت بڑا فتنہ ہے اور ایسے شبہات کو پیدا کر کے امت کو حدیث کے انکار کو لگاتے ہیں۔ میں نقطہ پیش کرنے لگا تھا، فرشتہ کہتے ہیں نم کا نومت العروس، یہ دلہن کا لفظ نہ کہتا، ویسے کہتا سو جا، یہ کیوں کہا دلہن کی طرح سو جا؟ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کی کئی وجہ ہیں، میں صرف ایک وجہ پیش کرتا ہوں، صرف ایک وجہ۔ وجہ کیا ہے؟ ایک عورت کو آپ دل میں جگہ دیتے ہیں لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے، خدا سے بھی ڈرتے ہیں، معاشرے سے بھی۔ بات سمجھنا، ایک عورت آپ کے دل میں جگہ پاتی ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، خدا سے بھی ڈرتے ہیں، معاشرے سے بھی۔
ٹیلی فون نہیں کرتے، خدا سے بھی ڈرتے ہیں، معاشرے سے بھی، میسج نہیں کرتے، خدا سے بھی ڈرتے ہیں اور معاشرے سے بھی، اس کے قریب نہیں جاتے، خدا سے بھی ڈرتے ہیں، معاشرے سے بھی، ماں کا ڈر ہے، باپ کا ڈر ہے، خاندان کا ڈر ہے، ان کے محلے والوں کا ڈر ہے، چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں۔ اور وہی عورت اگر کلمہ نکاح کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے، وہی باپ، وہی ماں، وہی خاندان، وہی محلہ کھڑا ہے، اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ قبر خلوت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، قبر ظلمت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، قبر کیڑوں کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے۔ جب کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا، اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ جس طرح عورت کو دیکھنے سے ڈر لگتا تھا، کلمہ نکاح کے ساتھ آئے کوئی ڈر نہیں ہے۔ قبر سے ڈر لگتا تھا، کلمہ ایمان کے ساتھ آ کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب سمجھ آیا؟ دلہن کی بات کو فرمائی رسول اللہ نے کیسی مثال دی ہے بتاؤ؟ ایسی مثال میں اور آپ دے سکتے؟ ایسی عجیب بات سمجھائیے۔ فرق صرف کیا ہے، اس مثال کو حضور نے کیوں فرمایا؟ اس کو عام بندہ نہیں سمجھا سکتا، اس کو وہی سمجھائے گا جو فقیہ ہے، جو حدیث کے معنی تک پہنچتا ہے وہی سمجھا سکتا ہے، عام بندہ اس کو سمجھا ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ایسے سو جا جیسے پہلی رات میں دلہن سوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نا، میں اور آپ سب اس معاشرے کے فرد ہیں۔ کسی خاتون کو چاہے لیکن ڈر لگتا ہی ہے، خاندان والے، بازار والے، محلے والے، گورنمنٹ والے، خدا، سب سے ڈر لگتا ہے۔ اور اگر کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے، وہی پولیس ہے، وہی قانون ہے، وہی خاندان ہے، اب ڈر نہیں ہے۔ اسی طرح قبر میں جانے سے ڈر لگتا ہے، لیکن کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا، جیسے تجھے اس سے ڈر کلمہ نکاح سے نہیں ہے، اب تجھے ڈر کلمہ ایمان سے نہیں ہے۔ اپنا قبر ہے مارے اللہ شیمت گنگا اللہ می میں بیگوں نے عالم فرشتہ میرے بیگوں نے عالم شی بیرو شی اللہ کا دیکھو کو پیولے میں نم کنومت العروس میں حضرت می کے دکھے دور پیولے میں pero جنو یہ جنو ساتھ نور ہے حدیث نے پتہ بھی دینے کا جنو دبے چھو جنو میرے با میلے سرو دی ضرورت می یا بگلا دنیا ما ایکو ایکو تو خیارو اجیلو شی نے جنو تو پیو میں جنو نو کا پیو میں میزا جنو ہمشی خیارو وہ جی اون لوگ کے جنو مون بیمیو مہو پر خیا جاجی دیا مو یو جا ہیرا مجائے یا بینے یو جنے تو وہ والا تو دی نم کنو مدل ارو سراغا باغی ضرورت میرے پتہ جنورو گونا کا جنورو گونارے آلو نے مانے مونے رے کا جنورو اٹویو جنورو سیدارا ری آلو گناوے دی ضرورت میرے سوئے تفے کو جنورو ڈاو بیٹھوے لے ڈال تفے کو بیٹھوے میں تمہارا بھی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث تو ڈبائی مہمیشی ہے خوب بے بائی لئی نا تومیو دو یا ہوگا نتے دے تکوارو اموے چاہتے نرو ہمیوت میرے کو کہتے ہیں ڈٹیا گارو قرۃ عین فی الصلاۃ نا یہ ٹھنڈک ایمیا مو نماز ماشی پر جنرو ہموے چاہیے بات سورگا ماتما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہموے چاہیے کہتے تھے ہمیوت میرے کو کہتے تھے سو بالے ارے جنرو گونے مانی سورگا دے دے باقی دی حدیث توری کو اچھی جی میں نام نہیں حدیث توری نے بدل بھی کیا بابی منکر حدیث کے دونے حدیث کو لے روے بعد والے میں نالے بھی رکھا چلو کیا بالو رسوے میو سورگاری گونے مہویلا میں حدیث کو یہ بھی اما نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابیو تمیری چھتے سورے دبوا والے ابیو تمیری اسرائیل دنو نے امکا ما آئی چھینے امیو تمیرہ زمانہ جاہلیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکوئی میگا سمجھی ہے امیو تمیری ہے اسیہ نورائی موچا سسو کے حسیب ہے امیو تمیری وہ اشی اللہ میمیو تجورت سے اور تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علی امیو تمیری کو چینارا تنارا نلو دارے ماں گیونا تیتا ارا نمیورا یہ دمیو بچے نلو بیولا یہ ارا ہوں نو دمیو جنرو کا گنارے ماں نیمونے نے جنرو یا نلو دا والے گناہ ہوئے سوئے نینے گناہ ماحول ماویشی رہے تھا جنرو مٹو مٹیانی نو دمیو پاتی رہے دام ہو اما نو یہ جنرو بیو بیا میرے جنرو اللہ تمیب جنرو دریا رہے تو کیا بلو خزایا دا تمیب دریا سن تاکی دیونی نے
ကျွန်တော်ပါကစ္စတန်လာတယ်သမီးလေးကိုကျွန်တော်သတိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖခင်တယောက်နေနဲ့ဒါကျင်းသားမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးသတိရဆရာကြီးကပြောပြတယ်ကျွန်တော်သမီးဒီကလုပ်တော့အားတဲ့ဒီကလုပ်ပြီးတော့အိမ်ကနေပြီးတော့လုဆက်တီအခါအတဲ့ညမှာကျွန်တော်ပြောတာပေါ့အခြားအခါအတဲ့ညမှာတော့ပို့ပြီးတော့ဟလာအိမ်ကနေသမီးထွက်သွားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ပုံမိပါဒါပေမဲ့သမီးကိုပေးစားဖို့မင်္ဂရီလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်သက်ပွဲမှာကျွန်တော်ကလက်ကပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်မျက်ရည်မဆင်နိုင်ကျွန်တော်မျက်ရည်မဆင်နိုင်ဘူးတမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့အွမ်မတီတယောက်ရဲ့အခြေအနေဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီအမျိုးသမီးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကျင့်နာမှုတွေတနာမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီတဲ့အဲ့တော့နတ်ကနောမတ်လ်အာရုဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဆရာကြီးအမေရှိတယ်လူတယောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုဆွဲလန်းနေနှစ်သက်တယ်သူနဲ့ထိမ်းမြခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူချက်ချင်းသူ့ကိုလက်ကိုသွားကြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာအကြောက်တရားရှိမယ်အလ္လာကြည့်နေတယ်အလ္လာကိုကြောက်မယ်မဟာရှရာအဝိညာဉ်ကိုလည်းကြောက်ဒီအမျိုးသမီးစီကိုစာရေးခြင်းတယ်အလ္လာလည်းကြောက်မယ်အဝိညာဉ်လည်းကြောက်မယ်အမျိုးသမီးစီကို message ပို့ခြင်းတယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့ message ပို့ခြင်းတယ်အလ္လာလည်းကြောက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်လည်းကြောက်အောင်မယ်အဖေအမေပတ်ဝန်းကျင်အကူမောင်နှမအားလုံးကိုကြောက်ပါကြောက်ရတယ်ဆိုတော့မလုပ်ရဲဘူးနောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးပဲတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ရောက်တဲ့အခါကျအားလုံးကိုကြောက်နေရတဲ့အဆင့်ကကြီးကြော်ပြီးတော့နေကဖတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသမီးအမျိုးသမီးနဲ့ဘယ်သူမှကြောက်စရာမလိုတော့ဒီမျိုးသမီးသူ့ရဲ့နေကမှာရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးအင်တာမှပဲစိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းမှုရသွားတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှိတ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကဒါနဲ့နိုင်ပြီးတော့ပြောတာလေဆိုရင်တရားဒီကဘာရဲရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမေးတဲ့မိကုန်းတွေအားလုံးဖြေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကဘာဆိုတာကတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာအဲ့ဒါမွေတွေကင်းတွေရှိတဲ့နေရာအင်တာချင်းမြောင်းတဲ့နေရာအင်တာမောင်မဲတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာတယောက်တည်းနေရာအဲ့တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလောက်ခရစ်ယာန်တွေလာပြီးမေးတဲ့အခါမှာမေးတာတွေအားလုံးဖြေတယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆံမွဲအောင်သွားပြီဆံမွဲအောင်သွားတဲ့အခါကျနှလုံးသားထဲမှာငြိမ်းချမ်းမှုတွေရသွားပြီအဲ့ဒီအခါမှာဘယ်အကြောင်းတရားမှမရှိတော့ဘဲနဲ့သူဟာအိတ်ဆက်တော့မှာပဲအဲ့ဒါကိုနိုင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာတဲ့နမ်ကနောမတ်လ်အာရုစတရာဖီယာဒါကိုနားလည်ဖို့လိုမယ်တဲ့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟဒီသ်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနှလုံးသားထဲမှာစောရကတွေတက်လာမယ်စောရကတွေတက်လာပြီဆိုရင်उनके लिए हदीस से पाने मेरे अनाउंसर इच्छा थे मैं असल बात ये समझाना चाह रहा था कि आलम बरज़ख समझ आता है अगर आलम मौत समझ आए अनुमान ज़हन में है आलम बरज़ख समझ आता है आलम मौत समझ आए नींद समझ आए तो आलम नींद समझ आए तो फिर आलम मौत समझ आता है नींद समझ आए तो बरज़ख समझ आती है नींद में क्या होता है ज़रा नींद समझो नींद में होता है कि एक आदमी आपके यहाँ इसी शहर में सोया हुआ क्या नाम है शहर का वो कहना जो लिखते हैं यंगून अब तो रंगून खत्म हो गया यंगून मैं बैंका के एयरपोर्ट पहुंचता मैंने कहा मेरे रंगून जाना है तो उसको नहीं समझ आती तो मैंने कहा यंगून फिर समझ आई उसको अच्छा बात समझे आप यहाँ रंगून में है साथी आपके पास सोया हुआ है कोई बंदा सोया हुआ है उठकर वो कहता है कि मुझे ख्वाब आई है अगर मैंने ख्वाब में देखा मैं मक्का मुकरमा गया हूँ उम्रा किया है बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूँ और जब मैं हजर अस्वद के करीब गया भूसा लेने के लिए एक बंदा आया और उसने मुझे धक्का दे के हजर अस्वद से दूर कर दिया मेरी आँख खुल गई इसकी ताबीर क्या है आप उससे कभी पूछते हैं कि तू तो यहाँ सोया हुआ क्या क्यों झूठ बोलता है कहते हैं उसको क्यों झूठ बोलता है तो यहाँ सोया हुआ था तो वहाँ क्या ही नहीं है क्यों आप में से हर बंदा समझता है ये रंगून में सोया हुआ है और वो तवाफ इसका जिस्म नहीं कर रहा बल्कि इसकी रूह कर रही है इसका ये मतलब होता है आदमी का जिस्म रंगून में है और रूह उसकी मक्का पहुंच गई है जो तवाफ कर रही है ये मामला रूह के साथ आया जिस्म के साथ नहीं आया लेकिन जिस्म उसको महसूस कर रहा है इसलिए परेशान होकर उठा है उसने ख्वाब की ताबीर पूछी तो इस तरह नींद में जिस्म कहीं होता है रूह कहीं होती है हालात रूह पर आते हैं जिस्म महसूस करता है
اسی طرح جسم قبر میں ہوتا ہے، روح علیین یا سجین میں ہوتی ہے، حالات روح پر آتے ہیں تو یہ جسم محسوس کرتا ہے۔ جی میں کیا چنور کے عالم برزخ کو نالے کی نئے سوشی چنور یہ کتنا ایسے چین کو نالے لے لوشی عالم برزخ کو لے نالے روما بھیرے مدولیوں کا جنگوں ماں اینے یہ نے کا ایمہ بیٹھے ایمہ تیمہ باہمیں دلے سوشی ہوا مقاسی میں رو یا پارے کعبہ جونو جی یہ طواف لوگ یہ نے حجر اسود نہ یا پاری رو حجر اسود کو نامے لے لوگ کو دہولیوں کا تو لائی دے کارٹر اللہ لائی دے کاما تو یوکیے نے جیسی کوئی مارے کئی آگا لڑ نوارے اور دی ایمہ نے پتہ بھی دہولیوں کو وابی بیچی نے جنو علو ہے اللہ کعبہ یو پارے حجر اسود نہ تھی یو پاری سوچ ہو گوا تو کو یوں جیما یوں ہے کھمیا بازگاہ بیوں نے رہے کھمیا ایک نہ بوا ینگو ماں کھمیا مکہ یو پارے سلو پھی کو پھی نہیں بابا امانو پھی نہیں رہے بگیرو لے سوچے تو یہ کرنا بوا ینگو ماں او حجر اسود نہ مکہ سے میرو کو یو بھی تواب لوٹا گا تو یہ بھنگیں گا تواب لوٹا چونی لگا گئے نے جنورو قبر دنیای نیما لے بے دنیا کا تو یہ بھنگیں گا دنیا ماں دلی جین ماں سجین ماشی میں تو یہ کھانا ہوگا لے کری ماشی تو یہ بھنگیں کھانزایا رہ جائیں کھانزایا رہ ہوگا تو کھانا ہوگا لے کھانزایا اپنا خواب لازم دے خوب ہوگا وہ ایک بیٹھے گا اللہ دو بارے کھانا تو یہ بھنگیں کھانزایا رہ ہوگا تو یہ بھنگیں کھانزایا رہ ہوگا کھانا بولے میں ننے رو ہری کھانزاجے چھوڑی آری بھائی چھوڑی کیا بارا لچی ایک بیٹھے ماں اللہ بھنگیں وہ ماں شیدے رہنی آماں تو کھانزاجے بھی بلاو کیلے سنو ایک بیٹھے گا اللہ دو رہے کھانا چھوڑی آری تو روئی سوئی بارے اری لوگ کی میوری پھیدے کھا جاسی آئیا بیچی ہے یا بھنگیں جنورو عالم برزخ کو نالے جینے سنوشی ہے جنورو ایسے چھنگو نالے لائے گوشی ہے عالم برزخ کو نالے والے ایک آدمی آپ کے پاس سویا ہوتا ہے اور ڈر کے اچانک اٹھ جاتا ہے، آپ اسے پوچھتے ہیں کیا ہوا، کہتا ہے مجھے سانپ نے ڈسا ہے، حالانکہ کوئی سانپ نہیں ہوتا، وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس کے جسم پہ خوف ہوتا ہے، اس کے جسم پہ کبھی پسینہ آ جاتا ہے، اس کے جسم کانپ جاتا ہے، مجھے سانپ نے ڈسا ہے، حالانکہ سانپ تو کوئی نہیں ہوتا نا، وہ سانپ کس کو ڈستا ہے؟ روح کو، اور محسوس کون کرتا ہے؟ جسم۔ تو جس طرح عالم نوم عالم نیند میں احوال روح پر آتے ہیں، جسم محسوس کرتا ہے، اسی طرح عالم برزخ عالم موت عالم قبر میں حالات روح پر آتے ہیں اور جسم محسوس کرتا ہے۔ ٹوٹیا کار ایسے نہیں ہے نے جو کہ اللہ نو دوارے بھیا جو والے تو اللہ نو دوارا وہ چیز جو بامیاں پھر ڈالے کبھی ایسے نہیں رہا ویلو کیوں رو تو چلو وہی پاؤ لائے گئے کیوں نہیں وہی پاؤ لائے گئے سورے کا جہاں کبھی بے ماں مویلے میں شی بہنے کہیا باؤ وہی پاؤ کے کیوں رہا اور ایک میں تھے ماں تو یہ وہی پاؤ لائے گا موئی پاؤ کے کہا چلو تو یہ ہری موئی پاؤ کے کھانزا جگہ پرما وہی نہیں کھانزایا رہے وہی نہیں کھانزا بھی رو وہی نہیں یہ چھتیا بھائی ماں کھانا بولے میں وہی کھانزایا بھی ماں ان کا کیا پیاد لینے کھالا رہے چھوئے تا یہ نے کھالا انہیں لگاؤ میں ہے عالم برزخ ماں اللہ شکت دکھیں گا روح کو اللہ روح نے سسانے کو ماں روح کھانزا جنی آلو ماں کھانا کو مالے جوتے یا شیلا نہیں دی۔ ایک آدمی معتکف ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، رات 2 بجے اٹھتا ہے اور دوڑ کے چلا جاتا ہے اور غسل کر کے واپس آتا ہے، آپ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں میرے کپڑے خراب ہو گئے۔ وہ تو اکیلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوتا، کپڑے کیسے خراب ہوئے؟ یہ معاملہ روح کے ساتھ ہے جسم کے ساتھ ہے؟ بولو، لیکن جسم کے اوپر آثار ہیں یا نہیں؟ ابھی آدمی کے جو کپڑے ناپاک ہوئے ہیں تو روح کی وجہ سے نہیں، جسم کی وجہ سے، تو معاملہ روح پر آیا ہے اور محسوس جسم نے کیا ہے، معاملہ روح کے ساتھ ہے اور اثر جسم پر آیا ہے۔ اسی طرح قبر میں معاملہ روح کے ساتھ ہوتا ہے، اثر جسم پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ابو مالک سیاہی ہمیشہ ہے لوٹیا کا اعتکاف بھائی نہیں رہے بلی رہے ماں جو کہ جنیا ننائی تو نائی ماں لا نور چیرے کے کجن لونیا سوابی اور باقی لسے چھچی یہ چھوبو یہ چھوگا نے گیرے یہ بھی رو بیان لا رہے باقی دوارے سرو شروع تو یہ کھانا گوانی بھی اللہ دی تو یہ ریٹھا دوارے باقی رو ٹھا دوارے تو یہ ونگے گا دنیا ماں تو لو لائے دے بو ماں اللہ ہمارا تو
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာပလီထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကတစ်ခုအပြင်မှာလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့အရာကခန္ဓာကိုယ်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကနေပြီးတော့ခုနရေရှိုးဖို့ဟလာတာဝန်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဘာသိရလဲဆိုရှင်အာလမေဘာဇတ်မှာလည်းပဲတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်မှာအလားရှိမဲ့တကယ်တစ်ခုကိုအလားသူ့ကိုသူကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေပေးပြီးမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေပေးပြီးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့မလွဲမသွေအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်မှာခံစားရတဲ့ကိုယ်ဆက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကခံစားရမှာပဲसमझ आ गया इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं इतनी मिसालें आपको दे रहा हूँ मेरे पास मिसालों का जखीरा है ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ आदमी को ख्वाब आती है जब ख्वाब आए तो हर किसी को न बताए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हर किसी को ख्वाब न बताएं ताबीर पूछे लबीब और हबीब अक्लमंद और दोस्त इसलिए कि ख्वाब आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक व लटकी होती है ख्वाब देने वाला जैसी ख्वाब की ताबीर बताता है उसी के मुताबिक अल्लाह उस ख्वाब को सादिक फरमा देते हैं इसलिए हर बंदे को ख्वाब न बताया करें इसका बड़ा ख्याल फरमाए दरमियान मैंने मसला कर दिया इस पे चलो मैं एक छोटा सा वाक़या पेश करता हूँ बानी दारुल देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नलूतवी रहमतुल्लाह अलैह कासिम उलूम वल खैरात हजरत के करीबी अजीज थे मौलाना मजहब नलूतवी रहमतुल्लाह उनको ख्वाब है ख्वाब यही कि हिंदुस्तान में एक शहर है उसका नाम है उल्टे बांस बरेली उस बरेली शहर से कुछ बतखें उड़ी हैं और मौलाना मजहब नलूतवी के घर आई हैं आप समझे फिर तभी समझ आएगा शहर का नाम क्या है बरेली उस शहर से बतखें उड़ी बतख समझते जो मुर्गी की तरह बतख होती है बतख उड़ी और इनके घर में आकर गिरी इनमें मौलाना कासिम नलूतवी रहमतुल्लाह अलैह से ख्वाब की ताबीर पूछी मौलाना कासिम नलूतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि तुमने सरकार को मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी है तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर हो गई है और बरेली शहर से तुम्हें तार आएगा तुम्हारी तयनाती होगी अगर हमें मिठाई खिलाओ तो तुम्हें 20 रुपये माहाना की मुलाजमत मिलेगी अगर मिठाई न खिलाओ तो फिर 11 रुपये माहाना की मुलाजमत की ख्वाब की ताबीर करेंगे ये बामें की ने सुना ऐ में जाऊं प्योरे हमारे चलो ऐ में ने पत्ते थे मसाला ले ने प्यो में ऐ में मैं की सो गांव ने वे फिर सूरे वे फिर ओ को ने म्यो को वे प्यो प्या दे ने ते म्यो का रो लबी बनो ले सो ने न्या शी दे अति न्या पညာရှိऐ में तबो ना ले रे को प्यो प्या नो तो को हबीब मिमीနှစ်သက်တဲ့မိမိကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြောပြအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနှစ်ယောက်ကိုပဲပြောပြနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအိမ်မက်တွေဟာမိုးနဲ့မြေကြားမှာသူကတန်းလန်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘသူကအိမ်မက်သဘောကိုကောက်လိုက်မလဲပြောလိုက်မလဲအဲ့ဒီအိမ်မက်ကအတိအကျရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တခါတော့မှာတဲ့ဒါလုံဒီယိုဘန်ရဲ့ပါနီဟဇရတ်မောလာနာကာဆင်नौनतवी रहमतुल्लाह अलैह अच्छी अगले जो भी मेरे हजरत मौलाना कासिम नौनतवी में से हजरत मौलाना याकूब नौनतवी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मजहर नौनतवी रहमतुल्लाह अलैह का तो ये इमाम में ढेर है मा बा में ले सुरुचि ओ बरेली सुरे म्योगा नी बिरो बेरी पिया बिरो तू इनको याओ बेरी पिया ना ले सुरे इमें घूमे देखा चलो हजरत मौलाना कासिम नौनतवी रहमतुल्लाह अलैह छिटे को दूसरो जो भी ये इमें दबो को मेरे का हजरत मौलाना कासिम नौनतवी रहमतुल्लाह अलैह का बाकी ले सोचे कमिया गार नहीं कांडो सोया शीमा कमिया का शाउलाटे डाले अलग या अरे अलग का बरेली मा या अरे का नहीं फिर कमिया को बरेली का खाजा यावला ले में अरे खाजा यावला है खया अलग यारों में और खया जी अलग यार है वो जनो मिठाई नशे वो जनो मिठाई जुई नशे ने डाले अलग यार कहे मिठाई मजे वो सुरक्षे सद क्या भूबे अलग यार में रुसिया जी का प्याम खीरे रे मिठाई खिलाओ तो 20 रुपये माना अगर मिठाई न खिलाओ तो 11 रुपये माना तो उन्होंने कहा मैं मिठाई खिलाऊंगा और मैं फिर आपको 20 रुपये माना पे मुलाजमत का वहाँ से तार वसूल हो जाएगा ये हजरत ने अंदर मोहब्बत फरमाया था और मिठाई थोड़ी खाली होती है कोई छोटा बच्चा आपसे कहता उस्ताद जी हमारे घर आए
استاد کہتے ہیں مچھلی کھلاؤ گے تو آؤں گا. وہ تو محبت کر رہا ہے, مچھلی شاگردوں سے کیا مانگنی ہوتی ہے, یہ پیار سے ایسی باتیں کہتے ہیں. تو کچھ دنوں بعد وہاں سے تار آ گئی اور 20 روپے ماہانہ پہ ملازمت مل گئی. مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے خواب کی تعبیر بالکل ٹھیک بتائی ہے اور 20 روپے ماہانہ پر میری ملازمت مل گئی, لیکن یہ تعبیر آپ نے بتائی کیسے؟ اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا مٹھائی کھلاؤ گے تو 20 نہیں بتاؤ گے تو 11 فرمانے لگے. آپ نے بطخ دیکھی ہے, بطخ کو عربی زبان میں بطن کہتے ہیں, با اور تا مشدد, تا مشدد میں 2 تا ہے بطن, اور اسی بطخ کو فارسی زبان میں بط کہتے ہیں, با اور تا ایک ہے مخفف بط. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خواب کی تعبیر وہ معبر کی تعبیر کے مطابق ہے, جیسی خواب دے گا ویسی تعبیر ہوگی. اب میرے اوپر ہے کہ میں فارسی والی بطخ لوں بط یا عربی والی بطن با تا مشدد لوں. ابجد کے اعتبار سے با کے ابجد عدد 2 آتے ہیں اور تا کے 9 آتے ہیں. اگر فارسی والی بطخ لیتا ہوں تو بط با اور تا 1 ہے, 9 اور 2 11. اگر عربی والی لیتا ہوں تو تا مشدد ہے, با 1 اور تا 2 ہے, 9 اور 2 11 اور 11 اور 9 20. تو میری مرضی ہے فارسی والی بطخ لوں یا عربی والی. تم نے کہا مٹھائی کھلاؤں گے, ہم نے عربی والی کہہ دی, تم نہ کھلاتے تو ہم فارسی والی کہہ دیتے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پاپیولے سے یہاں کا جنو مٹھائی میلوشی ہے او بریلی کا لام خانزا کا اللہ نسے لاجا اللہ کو نسے یا میں خانزا کے میں اگر یہ اللہ مٹھائی میں جو دوسرے نو سڈ جایا میں لاجا بیٹھے میں تو پیورے کا تک مجا پورا ہریانی خانزا یاولا رہے خانزا بالے سروشے نسے یا میں خانزا کھینی. اور حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے رکھیا کی تعبیر کئی میں دبو کو بلومیاں جو بیانے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن اب جب سورے دی الف با تا ما تو یہ کنانی اور بطن سورات کوئی نلو سے لائے مشین جو عدد کا میاب اور سرکما بے توی ضرور عدد میابی رو اری من سیلو یا اری بطن گو بے اگر یہ فارسی لو ٹویلو سی بیدر کوئی بھئی توی نلو مسے نو بطن بے میں تشدید مبارو ارہ سوچے سکتے بیا اور جنوگا عربی لو کیوں لائی جاکے دے عربی لو کیوں لائی دے جنو اری ماں فارسی لو یوں ملا فارسی عدد جملہ عربی عدد جملہ جیدے عدد کو یوں اور جنوگا فارسی عربی عدد کو یوں بیرو جنوگا نسیلو بیولا چھکے تھے. میں 3 دن ادھر کسی کو خواب آئے تو مٹھائی لے کر اور میں تعبیر بتاتا ہوں, ایسے میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں تعبیر بتاتا ہوں, ہر کسی کو بتاتا نہیں. ہر کسی کو بتاتا ہے کہ ایک کو تعبیر بتاؤ تو لوگ صرف خواب پوچھتے ہیں, مسئلے نہیں پوچھتے, اور ہماری خواہش ہوتی ہے مسائل پوچھیں. اس لیے میں تعبیریں بتاتا نہیں, نہ ہمارے حضرت کی برکت ہے الحمد للہ تعالیٰ, ہماری تعبیر بڑی تیر بادل ہوتی ہے. میرا جب دوسری شادی ہوئی تو بھی خواب جو ہے ایسی ہوتی. میرا سالہ میری بیوی کا بھائی اس نے خواب دیکھا تو میرے پاس خواب لے کر آیا. میں نے کہا لکھ کر لایا. میں نے کہا اس کی تعبیر یہ کہ تمہاری بہن سے میرا نکاح ہوگا اور تم دینی مول میرے معاون بنے گا, تبھی اٹھو باپ کو تم کرو. میں نے لکھ کے دیا اور دستخط کر دیا. اس نے فون کیا تو ابا نے کہا ٹھیک ہے, اماں سے کہا ٹھیک ہے. 3 دن بعد میرا نکاح ہو گیا. تو میری بیوی مذاق میں کہتی ہے کہ کو کام نہیں مذاق. اللہ کا شکر ہے میں مذاق نہیں کرتا, میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں, لیکن ہر کسی کو نہیں. وہ کوئی خاص ساتھی ہو یا سلسلے میں جڑا ہو, وہ بیت ہو, اپنا ساتھی ہو. پاکستان میں تو میرا مزاج ہے, بیت رہو تو میں خواب کی تعبیر نہیں بتاتا. اس کی وجہ سے لوگ چسکا ہوتا ہے, پھر ہر روز ہوتے ہیں خواب آتی ہے, پھر سوتے ہیں پھر خواب آتی ہے. یہ روزانہ خوابیں نہیں پوچھتے رہتے تھے, تو ان کو تعبیروں پہ نہیں لگاتے ہیں, مسائل پہ لگاتے ہیں. چلے خواب پر ایک آپ کو لطیفے سے کرتے ہو, آپ تھک نہ جائیں گے بیان سنتے سنتے. 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو رات آ گئی. تھک گئے کی جگہ پہ رکے تو جہاں ٹھہرے تھے اس میں جس گھر کے پاس رکے تو غریب عورت تھی, اس کے گھر میں کچھ کھیر پکی ہوئی تھی, 1 پلیٹ. اس نے کھیر کی 1 پلیٹ ان کو بھجوا دی. بھائی مسافر ہیں, غریب لوگ ہیں, کھائیں گے دعائیں دیں گے. جب 1 پلیٹ کھیر کے پہنچی تو مسافروں نے مشورہ کیا, بھائی 1 پلیٹ کھیر سے کیا بنتا ہے 3 میں, چلو سو جائیں
وہ تینوں خواب دیکھیں، جس کی خواب بہت اچھی ہو صبح اس کو کھیر کھا لے. یہ مشورہ کیا اور مشورہ کر کے سو گئے. صبح جب اٹھے ایک اس میں یہودی تھا، ایک عیسائی تھا، ایک مسلمان تھا. یہودی سے کہا کہ انہوں نے خواب کون سی دیکھی ہے پہلے تو بتا چکے، تیرے نبی پہلے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام. اس نے کہا میں سویا ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام آئے تو مجھے انہیں فرمایا کہ بیٹھا اٹھو تمہیں کوہ طور کے جلوے دکھائیں، کوہ طور کے جلوے دکھائیں. تو میں گیا طور کے جلوے دیکھے، خدا کی تجلیات دیکھی، اللہ کا کلام سنا. کیا زبردست خواب ہے. پھر عیسائی سے کہا تو بتا. اس نے کہا رات میں سویا تھا عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو میں نے کہا بیٹا چلو تمہیں وہاں وہ درخت دکھائیں کھجور جس کے نیچے میری ماں نے جنا تھا مجھے، تمہیں وہ چشمہ دکھائیں جہاں سے میری ماں پانی پیتی تھی، تمہیں وہ جگہ دکھائیں جہاں میری ماں مریم پڑھا کرتی تھی، تمہیں وہ جگہ بتائیں جہاں حضرت جبریل نے پھونک ماری اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں چلا گیا. یہ سب اس نے بتایا. کہ زبردست خواب ہے. مسلمان سے کہا تو بتا. اس نے کہا میں رات کو سویا ہوا تھا، میرے نبی خواب میں آئے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، وہ یہودی کو سیر کرانے کے لے گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ عیسائی کو لے گئے ہیں، بیٹا روڑ کے کھیر کھا لیا. میں نے کھیر کھا لیا. سیاسی کا بابشی نے سنو چنو یہ شیخ کے برکت میں رے چنو این میں دبوری لے اللہ شنت کے اللہ چنو کیوں نہیں این میں دبوری میاجی چنو میرا ہو چنو منت پورے مسئلہ مسائل دی میوا بیجا چھتی می اری کو محملوں میں چندوں میں ہرارو کون کئی صاحب کی نہیں انہوں نے دبو کرو چنو نالے دے چنو دنیا شادی کی دورہ لے چنو این میں دبو پیو پیائینے میں کی دورہ چنو یہ یوپا یولا نے چنو سی یولا بیو تو یہ ایمے میں ڈاؤ لا بیو بیا رے خجا چنو با بیو لے سو میں ایمے دبوگا نا مینارو میں یہ جمانے کا نگالو لے میں جمانے کا نگالو لے سو کہ ایمے دبو بیو بیا لے چھے میں ساکھاؤ یہ لے یہ بھی رکھا میں باؤ بیو بیا لے سرما تو سیائی یوپا تو باؤ تو بیو بیا لے خجا سیائی کیا تو یہ جمانے سیائی نگاہ کی بات اور سیائی وہ یا پایا کا زنیرے کا باپیوں سے کمیالے الو کسی کلا دیا میورے لو نیا لالو پیورے ہیرے کھاٹلی ایرو کیے دعا ما سرورے چنو مکیے آؤ کھی اپنے پیو بیا او کو تو یا کا عید پر دوارے یا کا مسلم یا کا عیسائی یا کا یہودی اور ڈیپو کو تو یا عید پر دوارے نے لاکھلا مارے تنیا ما دوار تے کھولے یا بابا لے سادیا باملا رے کھجرو اللہ ایڈ اینگا دروگو سیئرے ایمے ایڈ اینگا دروگو صاحبو سوگیرو ماں کھیر ڈبگا پیلے کھیرے کھیر منارو ساجا سرو کھیر یاو لارے کھجرو کھیر ڈبگا ڈوگا تو یاو بگاگا ڈبگا رے سرو بلو سامنے ارو بلو سامنے سو آلو کھئی جایا ایجرو بدوگا ایمے میلے اللہ ایمے بیمی ایمے دبویا تھا بیرو کھیر ساجا ارو آلو کھئی جانے ایجارے کھجرو یہودی کا لے تو ابیلو ایمے میں لے تو کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لارے لابیرو او تورٹاو او خودوابی رو اللہ شرط کی تجلی شیرے نیاری خودوابی پیاری نیاری ماں اللہ تجلی شیرے اور وہ تورٹاو ماں کو سہلوں کو دوارے لے وہ دوارے تھوڑی لوگوں میں عیسائی چرو بلو ایمے یارے سو عیسائی کا لے تو کو فرشتہ کا لابیرو بابے خودوانے سوشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مویرے نیا خدا ہے حضرت مریم علیہ السلام یہ تب کے سائن خدا بھی کیا اری والے تو کا سائن لوگ مسلم کا چلو تمہارے میں جی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاو لابیرو بابیو لے سلسے دیو کا بیدوانے دور توبہ کو دعانے رہے نو دیو کا حضرت مریم علیہ السلام اللہ یہ تب کے سائن جی کو دعانے رہے میگا عبد الباسا لے تو کیر سالے تو سکی پیو لے تو سکا تھا بھی کیر کو سالے تھے میں جو بات سمجھا رہا تھا مضمون بھی ذکر ہے کہ میں بتا رہا تھا الحمدللہ رب العالمین ایک عالم ارواح ایک عالم دنیا ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت. عالم برزخ میں سمجھا رہا تھا کہ عالم برزخ کیا ہے. میں نے کہا عالم برزخ کو سمجھنا ہے تو عالم نیند کو سمجھے اور جب نیند سمجھ نہیں آئے گی تو برزخ سمجھ نہیں آئے گا. دنیا میں احوال جسم پر آتے ہیں روح محسوس کرتی ہے، برزخ میں احوال روح پر آتے ہیں اور جسم محسوس کرتا ہے. اچھی طرح بات سمجھیں.
دنیا میں احوال جسم پر آتے ہیں اور روح محسوس کرتی ہے. آپ قرآن کریم کان سے سنتے ہیں یا روح سے؟ مزہ کون لیتا ہے؟ روح کہتے ہیں تو نے میری روح کو خوش کر دی. ماشاءاللہ قرآن سنا ہے روح خوش ہو گئی. تو یہ روح سن رہا ہے یا کان سن رہا ہے؟ اب دیکھو حالات سننے کے کان پر آ رہے ہیں اور مزہ کس کو آ رہا ہے؟ روح کو. شربت جسم پی رہے اور مزہ. تو یہ شربت کا نام روح جسم نہیں ہے، روح افزا ہے. جسم افزا نہیں ہے، کیا نام ہے؟ روح افزا. بتاؤ جسم پی رہا ہے یا روح پی رہی ہے؟ جسم پی رہا ہے تو کیا نام ہونا چاہیے؟ جسم افزا. کہتے کیا ہے؟ روح. کیوں پیا جسم نے ہے، مزہ روح لیا. تو جس طرح دنیا میں جسم پر حالات آتے ہیں روح محسوس کرتی ہے، برزخ میں روح پر حالات آتے ہیں اور جسم محسوس کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور یہ سمجھ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے نیند کو سمجھیں. نیند کے حالات بدن جس روح پر آتے ہیں اور محسوس بدن کرتا ہے. بالکل اسی طرح قبر میں حالات روح پر آتے ہیں اور محسوس جسم کرتا ہے. فرق کیا ہے کہ دنیا میں جسم پر جو اثرات محسوس ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اور قبر میں جسم جو محسوس کرتا ہے وہ نظر نہیں آتا. اس لیے دنیا میں جسم کے اثار کا انکار کرتے ہیں تو بندے کہتے ہیں تو اندھا ہے، یہ نہیں کہتے بے ایمان ہے. کیا سمجھ آ رہی؟ اب دیکھو آدمی سویا ہوا ہے اور روح نکل گئی ہے، عمرے کے لیے گئی ہے، روح مکہ مکرمہ دیکھ رہی ہے، روح طواف کر رہی ہے، لیکن جسم زندہ ہے کہ نہیں؟ بولو کیسے زندہ ہے؟ آنکھ سے نظر آ رہا ہے، پیٹ اوپر ہو رہا ہے، نیچے ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، اس کی روح چل رہی ہے، نبض چل رہی ہے، ہاتھ لگا تو پتہ چلتا ہے. ایسے ہی سانس نکل گئے تو یہ ہم جس کو زندہ مان رہے ہیں قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، نظر آ رہا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ جب آدمی سویا ہوتا ہے تو روح جسم میں نہ بھی ہو، سیر کری چلی جائے تو جسم کو زندہ مانتے ہیں نا. کیوں مانتے ہیں؟ نظر آ رہا ہے. کیوں مانتے ہیں؟ نظر آ رہا ہے. اور اگر کوئی بندہ کہ زندہ نہیں ہے تو کیا کہو گے؟ وہی مانے. کیا کہیں گے؟ اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی دنیا میں کوئی بندہ سویا ہوا ہو اور کوئی بندہ کہ زندہ نہیں ہے تو کیا کہو گے؟ بولو نا. یہ تو نہیں کہتے تو بھائی مان ہے. کیا کہتے؟ بندے تجھے نظر نہیں آ رہا، دیکھ سانس لے رہے، تجھے نظر نہیں آ رہا، دیکھ اس کی نفس چل رہی ہے. اندھا کہیں گے، بھائی مان کہیں گے. لیکن جو قبر میں زندہ ہے اس کو زندہ نہ مانے تو پھر اس لیے تو اندھا ہے. کیوں؟ آنکھ سے تو نظر ہی نہیں آتا. وہ آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، وہ کس سے نظر آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پہ. جس چیز کا پتہ آنکھ سے چلے اس کو نہ مانے اس کو اندھا کہتے ہیں، اور جس کا پتہ نبی کے فرمان سے چلے اسے نہ مانے تو اسے بے ایمان کہتے ہیں. تو ہم نے سونے والے کو زندہ مانا ہے آنکھ کی وجہ سے، اور مرنے والے کو زندہ مانتے رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے. آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، نبی کی زبان دھوکہ نہیں کھاتی. آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، نبی کی زبان دھوکہ نہیں کھاتی. توجہ رکھنا، میں ایک مثال دینے لگا. میری عادت ہے میں دلیل کے ساتھ مثال چلاتا ہوں. اس کی وجہ عالم دلیل سے قائل ہوتا ہے، غیر عالم مثال سے قائل ہوتا ہے. یہ ضابطہ یاد رکھیں. عالم دلیل سے قائل ہوتا ہے، غیر عالم. میں جاہل نہیں کہہ رہا، آپ اس بہت سے انداز لے کے میں جاہل کا میں نے ایف اے کیا بی اے کیا مجھے جاہل نہیں میں کہہ رہا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غیر عالم. غیر عالم کرنا تو بے ادبی نہیں ہے نا. انجینئر ہے غیر عالم ہے، جاہل نہیں کہتے، عالم تو نہیں ہے نا. اس لیے عالم کو قائل کرتے ہیں دلیل سے اور غیر عالم کو قائل کرتے ہیں مثال سے. میں مثال دینے لگا ہوں کہ نبی کی زبان دھوکہ نہیں کھاتی، آنکھ دھوکہ کھاتی ہے. آپ مجھے دیکھ رہے میرے سر پہ سفید پگڑی ہے، آپ نے دیکھا میں نے کپڑے پہنے ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب پگڑی پہنتے ہیں. اب کل آپ کسی بندے کو دیکھیں وہ گاڑی پہ جا رہا ہے، 3 بندے ساتھ ہیں اور سفید پگڑی باندھی ہے. ایک لڑکا موٹر سائیکل دوڑا کر پیچھے سے آتا ہے، ایسے دیکھ کر کیا ہوا؟ کہتا ہے مجھے غلط فہمی ہوگی. میں نے سمجھا کہ مولانا صاحب یہ تو کوئی اور ہے. آنکھ دھوکہ کھاتی ہے کہ نہیں؟ ایسے کئی بار ہوتا ہے نا. آپ کان سے فون سنتے ہیں، السلام علیکم بشیر بھائی کیا حال ہے؟ نہیں میں تو خلیل بات تو ہو میں بھول گیا. نہیں بشیر میں خلیل بھائی کیا حال ہے کہتے ہیں. دیکھو کان کو دھوکہ لگ گیا. کان دھوکہ کھاتی ہے، آنکھ دھوکہ کھاتی ہے. اس لیے اللہ نے کان اور آنکھ پر ایمان کا معیار نہیں رکھا. رسول اللہ کی زبان دھوکہ نہیں کھاتی، خدا نے پیغمبر کی زبان پر ایمان کا معیار رکھا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو برزخ کو سمجھ رہے تو نیند کو سمجھو. نیند سمجھ آ گئی تو برزخ سمجھ آ گئی.
مردہ پاس پڑا ہوا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، سوال جواب چل رہے ہیں، اگر نیک ہے تو جنت کے مزے لے رہا ہے، برا ہے تو ٹھکائی ہو رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ سویا ہوا ہو اس کے حالات تجھے سمجھ نہیں آتے تو موئے کے حالات تجھے کیسے سمجھ آئیں گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ سونے والے کے حالات تجھے سمجھ نہیں آتے تو جو مرا اس کے حالات تجھے کیسے سمجھ آئیں گے؟ تو سونے والے کے حالات بھی نہیں سمجھتا، مرنے والے کی بھی نہیں سمجھتا، حالات اس پر بھی ہے پتہ نہیں چلتا، حالات اس پر بھی ہے پتہ نہیں چلتا، یہ محسوس ہو جاتے ہیں آنکھ کی وجہ سے، وہ محسوس ہوتے ہیں نبی کے فرمانے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم عالم دنیا بھی مانتے ہیں، عالم برزخ بھی مانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ماسیہ بامیشی لیسے جرسار ماپیوگے رے عالم لے کشی عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت اور جنرو پیاتانی رے دی عالم ما عالم دنیا ما جنرو کھانا کو ما تکوکو تیاو کشی رے سوئی اری کھانا کو تیاو تاکو اٹھیرے ماچی رے وینی کہارا خنزار ہے اور جنرو کا مٹوکیوں کا قرآن پھٹے تک قرآن کون ہے اس روشی جنرو ہاں میرا روح خوش ہو گئے جنرو یہ وینی کا جنرو وینی دکھارے یا وہ یادا سی دوارے جو پیورے کھانا کون ہمارا نانے ناٹھونے جو تیاموں کا بے خوشی لے سرو وینی خوشی دوارے تھوڑی لگو میرے قبر لوکارے ماں قبر عالم برزخ ماں باقی دلے اس روشی عالم برزخ ما چرو وینی کو یو کے ایاگا کھانا کو وہ تو آبی رہتا ہے کھانا کو وہ یو کے ایاگا وینی ما تو آتا چوتے یو خوشی تو آتا اور دی جنرو لوکا ما لوٹیو کا ایمیں بولے تو کا بیو بارسو کعبہ جونو جی کو یو بارے تو موٹنیا یو بارے تو یہ کھانا کا دی اللہ دی تنیا ماشی نے رہ سروشی ہے تو کو لوٹیو کا شیگا نہیں کینے اللہ تو کھانا کو دی ماشی نے رہ وینی کارو نوٹنیا ما یو بارے سروشی تو یہ وینی مو جی بیرو تو تے دوارے لورو کتوما بیوما مو دی وینی کئی اللہ لکا اچو کو کئی لے دے اما اچو مالے دوئی کا شاو نہیں رے اتکا لے بائی کا لے اللہ نہیں لائے نہیں لے اتے شیو نہیں رے سورے کا جرو وینی لے کھانا کنے سسا مشی نہیں رہا کوئی آگیا اور دینی آما لوٹیو کا اللہ دیپو کو اتے شیو نہیں والی ہے دینو تے دعا بیرو بدوما بیوما تے دعا بیرو بیومے سروشی ہے با بلو تو سو سوے ملے سو میاں اللہ ایمان مشیر ہے تو سو سوے مامو میں میتی کانے لو بیوما میتی بمیلو دا میتی بمیلے دا دا کو نیما کھانا کو ایشی رے اللہ تو یا وینی کا دنیا کو یو بارے کھانا کو شینے رے سروشی ہے تو کو اتے شینے رے سورا کو دوما نیما میاں کھاندہ تو کو نیما ہے تھوڑی لگاؤ میں قبر لوکا دے ما قبر عالم برزخ ما اللہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کو یہ قوما عذاب پہ بھی دومو راحت پہ بھی اللہ کا جزا پہ بھی سروشی لے تو یہ روح کو پہ رکھا ما تو یہ کھانا کو کا بے ماشی نہیں لے کھانا کو کا بے ماشی نہیں لے سورہ کا جاتی کھانا کا تیدوارا ہو کھانا کو شی نہیں ارو اری آو موابی رو اگئی جو کا نیمی سروشی اری ماں نیرے تو کو میاں میلو میاں کانو بیوما وہ بھورے مبیل رسول تمہارا میاں جی صلی اللہ علیہ وسلم کا اری قبرے و عالم برزخ ما کھانا گو وینی گو شینی رسول آگو پیورے کا جلو ہر آگو لیبا کا موسروشی میاں کانے تو کو بیوما وہ اری دعا تمہارا میاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں کو پیسانے اٹوے اللہ اری کو یقین ملو رہتا ہے ایمان میولا رہتا ہے علی کو بے ایمانوں کیوں کا ارہ جاؤ سیاجی کا عالم برزخ کو باویشی لے سوچی لوٹیوں کا تیدوار بھی سوچی تو تیدوارا ہو وہ عالم برزخ ماں تو یہ وینی کو تو یہ کھانا کو شینے رہ سورا ہو سیاجی کا حجید ہوئے دیبیا میں آخر بات کہتا ہوں آخر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اچانک خیال ہے کہ خواتین بھی بیٹھی ہیں اور آپ لوگ بھی تنگ آئیں کہ پھر انشاءاللہ سیدھی تو کی طرح ہی نہیں میں ایک آخری بات سمجھانے لگا ہوں لفظ برزخ کو سمجھیں عالم برزخ کا معنی ہے پردہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مسند احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو بندہ دنیا میں کسی کو پہچانتا تھا
جب وہ بندہ اس کی قبر پہ آتا ہے تو قبر والی میت اس کو پہچان لیتی ہے. بات سمجھ میں. جو بندہ دنیا میں پہچانتا تھا جب قبر پہ آ کے سلام کہتا ہے تو قبر بھی میت اس آنے والے کو پہچان لیتی ہے. اس پر لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ ذرا سمجھ لیں. جب ہم قبر پہ جا کے میت کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، ہم نے سلام کیا، میت نے سن لیا. اگر میت نے جواب دیا تو ہم نے نہیں سنا، تو لوگ کہتے ہیں کہ میت نے نہیں سنا. دلیل کیا ہے؟ اگر وہ جواب دے تو ہم نہیں سنتے، تو جب ہم نہیں سنتے تو اس نے کیسے سنا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، اگر آدمی قبر پر آیا ہے اور قبر بھی میت نے پہچان لیا ہے، ہم نہیں مانتے. کیوں؟ ہمیں نہیں پتا چلا اس کا اندر کیا ہوا ہے، اس کو کیسے پتا چلا؟ اچھی طرح بات سمجھیں، اس کا میں جواب دے کر. اس عالم کا نام برزخ ہے. قرآن کریم میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جو بندہ فوت ہو کے قبر میں چلا جاتا ہے اس کے پیچھے برزخ ہے. اس کے پیچھے برزخ کا معنی ہے پردہ. اس کے پیچھے پردہ ہے. آپ بازار میں جائیں، امی جان آپ کے ساتھ ہیں، آپ والدہ کو لے کر بازار گئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہیں دوا لینے کے لیے، اور امی نے پردہ کیا ہوا ہے. اب بتائیں، والدہ آپ کے ساتھ اس کے چہرے پہ پردہ ہے تو ڈاکٹر امی کا آپ کی والدہ کا چہرہ دیکھتا ہے یا دیکھ سکتا ہے؟ کیوں؟ اور امی جان ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہی ہے، کیوں؟ بات سمجھے. والدہ کا چہرہ ڈاکٹر کیوں نہیں دیکھ رہا کہ یہ پردے میں ہے، اور ڈاکٹر کا چہرہ والدہ کیوں دیکھ رہی ہے کہ ڈاکٹر پردے میں نہیں. پتہ چلا جو پردے میں ہو اس کے حالات کا پتہ نہیں چلتا، اور جو پردے میں ہے وہ باہر کے حالات معلوم کر لے تو برزخ کے خلاف نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ والدہ پردے میں ہے، وہ دکاندار کو نہ دیکھے تو ٹھیک ہے کیونکہ والدہ پردے میں ہے، اور پردے میں سے اس کو دکاندار نظر آ جائے کہ پردے کے خلاف نہیں، کیونکہ پردے میں ماں ہے، دکاندار پردے میں نہیں ہے. پردے میں میت ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں. میت کے پیچھے پردہ ہے، امی جان کے آگے پردہ ہے، اس لیے آگے والا اس کو نہیں دیکھتا، یہ اس کو دیکھتی ہے. میت کے پیچھے پردہ ہے، میت پردے میں ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں. ہم نے سلام کیا اور میت نے سن لیا. کیوں؟ ہمارا السلام علیکم کہنا پردے میں نہیں ہے. وہ جواب دے ہم نہ سنیں کیونکہ اس کا جواب کہنا پردے میں ہے. ہم قبر پہ جائیں اس کو پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارا جانا پردے میں نہیں ہے. وہ سن لے ہمیں پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا سننا پردے میں ہے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب میت کو دفن کر کے قبر والے جاتے ہیں ان المیت یسلو خفقر نعالہم، صحیح بخاری میں ہے کہ جب دفن کر کے جاتے ہیں تو میت ان کے چلتے ہوئے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. کیوں؟ ہمارے جوتوں کا آواز پردے میں نہیں ہے، وہ میت پردے میں ہے. اس سے میت محسوس کر ہمیں پتہ نہیں چلتا. اقعدہ ہو، میت کو بٹھا دیتے ہیں، بیٹھتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کا بیٹھنا پردے میں ہے، سوال و جواب پردے میں ہے. ہمارے بولنے کا پتہ اس کو چلے تو ہو سکتا ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں. فَإِنْ صالحۃ، اگر میت نیک ہے کہتی ہے قدمونی قدمونی، میت بول رہی ہے. امام بخاری باب و کلام المیت باب قائم کرتے ہیں. اور اگر برا ہے تو کہتے ہیں اخرونی، ٹھہر جاؤ، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے روکو. یہ بول رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کا بولنا بھی پردے میں، اس کا سننا بھی پردے میں. تو عالم برزخ کا معنی پردے والا عالم، وہ پردے میں ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں. ہمارے احوال کا میت کو پتہ چل جائے یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے، اور میت کے حوال کا ہمیں پتہ چلے یہ برزخ کے خلاف ہے. اس لیے میت والوں کے حوال باہر والوں کو نہیں پتہ چلتے، اور باہر والوں کو حالات پتہ چل جائے تو برزخ کے خلاف نہیں. آپ کہیں گے یہ کبھی کبھی چل جاتے ہیں، یہ کبھی کسی ولی یا شیخ میں چلے، اسے خرق عادت کہتے ہیں. جو کرامت ہوتی ہے عادت کے مطابق نہیں، کرامت کو کرامت تک محدود رکھتے ہیں، مستقل آگے نہیں چلائے گا. ini abame shile so barzakh sura parda akoy mashi rao biora aro janoru hadith musnad ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi kene ma shile ere hazrat aisha siddiqa radhiyallahu ta'ala anha riwayat ki the janoru kamasta babi assalamu alaikum ya ahlal qabul janoru ka salam solo shi ene janoru ye tatta durut yaar
Kabare Mashire, Ala Pokuria, General Salam, Jare, Radago Niena Pokuria, Jare, Java Pera, Namawa, Matia, Ala Pechu Pokuria, Yensan, Ella General Pumali, Ethiopia. General Pokuria, Collegia, Tumin, Siawichi Dore, Domo Zedware. Siawichi Dore, General Amici Duga, Yenama, Parta Tedare, Nikab Tedare, General Siawinga, the Kauli Amigo, Yena Parta, Nikab Tedare, General, Badu Bewasura, Siawinga, Siawinga, Yosindra, Biggie, Yosindra, Mamiena, Never Siawinga, Parta Tebra, Siawinga, Yenama, Nikab Bashiro, Siawinga, Yenama. Nikab Tedare, Biggie, a Tony Nene, Ara Biggie, a Zebore, Nikab Tedare, Zezima, Tiny Pogo, Nikab Tedare, Kajaro. Ari Pogo, Yena, Nikab Tedare, Biggie, a Yena. Never Biggie, Yena, Saima, Tiny Pogo, Mamiena. Ari Time, Generoga, oh, Alami Barzak machine, Pogo, Dioga, Barda machine. Tuga General Mumine, General Pure Atago, Jai, Daga tu Bardare machine, Generoga, tu Pure Ata, tu Chini, General Mamina Naro, Amamere, Daja Hadis Dori, Mamia Ila, Ala Belula, Bufari Jamia, Vayachide, Ala General, Maya Tapugo, Allow the Pugo, the Falopi, Pianoshi, Ari Alauga, Piavara Popuri, Panatani, Jai. Mio Jajubi, Piavare Popuri, Panatan, Jai. Tony Lagome, Adiso Malare, Imam Bukhari Ramatolare, Bab Kain Lote, Alauga, They so far a Popoga, again, Allah Shirat again, Amay Nagane, Muslim Kibi, Tugo Allah Shirat, Jannati Surushi, to a Patin, Hello, Yoner, now, Yamia Pop, again, Tuga Allah may peace and Ogo Surushi, Shema, Azabla, Matire, Akhiruni, now, now, Saida, take Yamia Mapone, Hello, Yoner, Daga, Bebo, Achika, Daga, Aquema, Shire, Tuga, General Mamina, Aquema, Shire, to a General Mumine, Generuga, Aquema, Shire, to Mamina, Aquema, Shire, to a General Pere, Salam Mujare, Aquema, Shire, to General Salam Mujado, Yaleve, Ari Aquema, Shire, Popo, Salam Yamira, Salam Yamshira, Generuga, Pajane. The Hatani, Yajamule, Turo Miatiga, Ajami, Popiro, Gaba, the Gabarema, Bakidale, Yonainale, the Hatali, Tuya, Aragaro, Kiraki Adam to Kore, and Daga Yamaya, Kita, Kita, Yuri, that Yamu, Naga, Rushi, the Chanoro, two Yoran, the Gabu, Vajana, two Achini, Chanoro. Mamina, Bakila, Alami Barzak, Alami Bardama, she did a kitty. David, Baba did the Hadith allows Ramia, the Hadith story, so Maria, the Popo, Kabarema, a Teshelia, she did to Lagaro, the Opuna, Biare, Tautaria, the Teshelia, she did, Janoria, Sanjare, Janoria Salamia. देखिए आदमी सोया हुआ हो तवज्जो रखना आदमी सोया हुआ हो आप पास बैठे हैं एहतिकाफ के अंदर बैठे हैं और वो सोने में उठ कर कहता है कि आज मैंने नींद में सूरह यासीन की तिलावत की है आपने सुनी वो कर रहे आप नहीं सुन रहे और अगर आप सूरह यासीन की तिलावत करें आवाज़ सोने और उठ जाए ये हो सकता है आप बोले और वो सुन ले और उठ जाए ऐसे होता है वो बोले और आप न सुने ऐसे होता है तो इसलिए सोने वाला तिलावत करता है बैठने वाले को पता नहीं चलता और बैठने वाला तिलावत करता है तो सोने वाले को पता चल जाता है उठ जाता है तो इसलिए जिस तरह नींद के हालात समझ आए तो फिर मौत के हालात समझ आते हैं मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ अगर आज ये बातें नहीं समझेंगे कल कोई मुनकरे हदीस आपके अकीदे पर एतराज़ करके हदीसों पर एतराज़ करेगा तो फिर उम्मत में बिगाड़ पैदा होता है
ہماری جو محنت کا اصل میدان عقائد ہے، اس لیے ہم عقائد میں زیادہ زور دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقائد کی اصلاح فرمائے. میں نے الحمدللہ رب العالمین میں تھوڑی سی گزارش پیش کی ہے، تو اللہ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. باقی دن انشاءاللہ چلیں گے آنوز عشاء کے بعد، کل بھی بیان ہے پرسوں بھی بیان ہے، تو مزید انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گی. ہماری خواہش ہوگی کہ عقائد کے حوالے سے گفتگو بھی کریں اور جو اشکالات پیش آتے ہیں اس کو صاف بھی کریں. میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں سورۃ الفاتحہ کا بقیہ مضمون بھی بیان کروں گا اور سورۃ الفاتحہ پر مسئلہ بھی تفصیل سے بیان کروں گا کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی کو کرنی چاہیے کہ نہیں، اس پر بھی بات کروں گا. کرنی چاہیے نا انشاءاللہ. میں اس پر قرآن بھی پیش کروں گا، حدیثیں پیش کروں گا اور عقلی دلائل سے ثابت کروں گا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، دونوں کے خلاف ہے. انشاءاللہ بات چلے گی. اللہ مجھے اور آپ سب کو شریعت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے لیکن میں آپ کا مہمان ہوں اور مہمانوں کا حق ہوتا ہے، اس لیے مجھے آپ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مہمان ہوں نا آپ کا، مہمانوں کا حق ہوتا ہی نہیں تھا. آپ کے گھر میں 9 بجے بتی روزانہ بجھ جاتی ہے اور ایک دن آپ کی بتی 11 بجے تک چل رہی ہے، تو گھر والے صبح پوچھتے ہیں اپنی ہمسائی عورت سے کہ باجی آپ کے گھر میں آج 11 بجے تک بتی جاتی، خیر تو تھی؟ کہتی ہے ہمارے گھر مہمان آئے تھے. دیکھیں تو آج اگر گھر جائیں تو تھوڑا سا بیان لیٹ ہو جائے، ہمیں پوچھے دیر سے کیوں آیا تھا، کیا کہو گے؟ بولو نا، مہمان کا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ آپ سے معافی مانگو پھر خوش ہو گئے. اگر آپ اس پر خوش ہیں تو میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں کہ ہمارا آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا، معذرت بھی کر لیتے تاکہ آپ ناراض نہ ہوں. ویسے مجھے معذرت کرنی چاہیے نہیں لیکن میں پھر بھی کرتا ہوں تاکہ آپ ناراض نہ ہوں. پھر دوبارہ بھی آنا ہے، آپ تھوڑے سے بگڑ جائیں گے تو دوبارہ تو آپ بلائیں گے ہمارا وقت خراب ہے. میں نے صرف مولانا سے پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا تھا نہیں ہمارا اپنا مجمع ہے، تھوڑی سی دیر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اگر یہ مجھے فرما دیتے کہ 7:45 بجے تو میں تو منٹ کے سیکنڈوں کے حساب سے چلتا ہوں، کبھی میں تاخیر نہیں کرتا. تو حضرات کی اجازت فرمانے پر ہم نے تھوڑی سی بات کرنی کی ہے، تو کل انشاءاللہ پھر وقت کی پابندی کر لیں گے. آپ آ جائیں گے انشاءاللہ. ڈر نہیں جانا کہ بہت لمبا بیان ہوتا ہے، میں تھوڑے بیان پر بہت خوش ہوتا ہوں، لیکن جب مشائخ فرمائے بات بڑی کرو تو پھر بڑوں کا خیال کر کے اپنے قانون کو توڑ دینا چاہیے. میں چھوٹے چھوٹے بیانوں پر بہت خوش ہوتا ہوں لیکن جب بڑے فرمائے لمبا بیان پر کرنا چاہیے اور بڑوں کا حکم سمجھ کے کرنا چاہیے. ہمارے دیوبند میں یہ چیز تو بنیادی ہے کہ اپنے مشائخ کی بات کو مان لیتے ہیں، تو میں نے بھی مان لیا اور آپ قبول فرما لیں. ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی دنیا کی طرف فرمائے. آخر دعوانا زندگیاں سومالے فرما پیورے سگاو میں کیا بھی سوما ٹکنے تیجالے دے ایک دیرے تنے نوجا دیرے تو گا ایک دیرے تو یہ اچھی دیرے تی دو جالے بے اور ایک دیرے تو نوجا دیرے ایک دیرے تو گا نوجا دیرے ایک دیرے تو یہ پھر نراری نوجا دیرے تو گا وطی جب ایک دیرے تو گا نوجا دیرے تو یہ حتا جو سنو بالے allora di arame barzakh वैसे आजी का से बिरो जाने रखे थे नोट हुआ इंशाल्लाह ताला रे जनो बने फेले से बिरो नोटा मजलिस का खुशी दे रे जाने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अरा ने बंदा भी से बिरो ते ब्या हो में नोट हुआ जनो से भी ते ब्या जना ने खुशी दे अरा का बाले खुशी इमामिया नौ मा सूरा फातिहा फतेह मुफत्तिह अरा अकल गो नकल गो अरा हदीस तोरी रे मा नबीरो चनरो ओंगा ने ट्वेंटी को इमामिये नाउमा किराहत फते मते फबाई मबाई सुना बोले चनो से बिरो टेबिया में नोट हुआ चनो बनमारो सिनाई मते को जमाअतिया में रो प्योरे चनो में से मेरो से भी प्योरो या वाले सुनो चनो प्योरा रे अच्छे ने ले द्वारा चनो टाउमा मुरो लुमे मठे मुरे बबिनो चनो ए देगा तकू अचाऊं क्या जे खुशी बने ले अला ने जा वाले सोचे क्या टाउमा दिया मलू ए दे इमानिया सेना ई बिया में ऐसा सतना इमा मी पे दे सोची बिया ए में बबिरो सतना ई मी ठोंडा रे सो अरो इमा ए दे याउ यो मा ए अरो जनो ए दे फिट दे दा जाऊं अच्छे ने ले द्वारा जनो टाउमा रो टाउमा बोल लू में मटे ए जनो फियारो टाउमा के बारे दे जनो अच्छे ने लो वाले और बुआ फियारो ने जीना बोल दे रे अभी सो नोट को फियारो जनो कोरो मा पूरे राजा मेरा की इंशाल्लाह नोट मजलिस का खुशी दी रे अरी माने फियारो पावे ले में जनो यूसास अल्लाह जी मत के जनो रे आलम सियाजी पियो दौरे सोमा दौरे अजी
Amai Mia, Malaina, and Neswa, Chimiamadi, General about the Kumei Goddess. General Akaid the Patavi, Yamia, Akaid Kapunia, Akida Kaum, or Akaid Kujano, Yamia Yome, or Akida Revengano, Sabiro Noya, Ibiani, and Makede. دعا کا ترجمہ کون کرے گا؟ نہ سمجھے پھر بھی آمین کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا مولا کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. آمین. مولا کریم جو بھی بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما دے. یا مولا کریم مشکلات کو دور فرما دے. جائز حاجات کو پورا فرما دے. اے اللہ آنے والوں کی دلی خواہشات کو پورا جائز خواہشات کو پورا فرما دے. اے اللہ ایمان عطا فرمایا کفر سے بچا لے. اللہ علم عطا فرمایا جہالت سے بچا لے. اللہ ہدایت دی ہے ضلال برائی سے بچا لے. سنت کی نعمت دی ہے اللہ بدعت سے بچا لے. کعبے سے تعلق جوڑا ہے ٹوٹنے سے بچا لے. اے مولا کریم ٹوٹنے سے بچا لے. اے مولا کریم دولت دی ہے فقر سے بچا لے. اللہ شکر کی توفیق دی ہے ناشکری سے بچا لے. اے اللہ ایمان عطا فرمایا کفر سے محفوظ فرما لے. اے مولا کریم جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگتے بن مانگے عطا فرما. اے اللہ خالص تیرے نام کا تیرے بندے تیری بندیاں جمع ہیں. اللہ جو تیرے نام پر جمع ہو اٹھنے سے پہلے تو معاف کر دیتا ہے. ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو معاف فرما دے. اللہ گناہوں کے ماحول میں رہتے ہیں اللہ کو بچا لے. اللہ گناہوں سے بچا لے. اپنی نافرمانی سے بچا لے. اے مولا کریم اپنے پیغمبر کی نافرمانی سے بچا لے. اللہ رضا والے اعمال عطا فرما. اللہ ناراضگی والے اعمال سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما. خصوصاً ہمارے شیخ عارف باللہ اقدس مولانا شاہ کی مدد کام برکاتوں. اے اللہ ہم سے کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے حضرت کے فیض کو عام فرما. اے اللہ فیض کو عام فرما. اے اللہ ہمارے جتنے مشائخ سب کی حفاظت فرما. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حق کے ساتھ جوڑ دے. اہل باطل سے بچا لے. اے اللہ قائد میں مال کی صلاح کی توفیق عطا فرما. بدعقیدگی اور بدعملی سے محفوظ فرما. مولا کریم کے سفر کو قبول فرما. اللہ تو مسافر کی دعائیں قبول کرتا ہے. اے اللہ ہماری دعائیں بھی قبول فرما لے. اے مولا کریم قبول فرما لے. اے اللہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کا نام قبول فرما. جو دعائیں مانگی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے پھر مانگے عطا فرما. اے مولا کریم جو حضرات تشریف لائے ہیں اور اللہ جو مائیں اور بہنیں ہماری آئی ہیں اے اللہ کریم کے دل میں ایسی دعائیں ہوں گی جو کروانا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے اللہ تو پوری فرما دے. اللہ تو عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ میں ایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما. اجمعین برحمتک.